بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں جی آج کا سیشن۔ لاسٹ ہم نے سیشن میں جہاں ختم کیا تھا وہ ٹاپک تھا کہ مذاکرات کے دوران جو کمانڈر ہے یا باس ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے، اور کیا باس جو ہے وہ مذاکرات کار کا رول اختیار کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے کیا فوائد یا نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ سب ویکینڈ پہ کوئی ایک ایک کیس اسٹڈی جو ہے وہ پڑھ کے آئیں، اور آج کے سیشن میں ہم نے وہ کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ ڈسکس کرنی ہے۔ تو میں ون بائی ون آپ سب سے پوچھوں گا کہ آپ کوئی بھی کیس اسٹڈی جو آپ نے پڑھی ہے یا خود دیکھی ہے کرائسس کے حوالے سے، اور جس میں مذاکرات جو ہے ان کی ضرورت پیش آئی اور مذاکرات کے نتیجے میں کوئی اس کے نتائج برآمد ہوئے۔ کچھ کیس سٹڈیز آپ کو ریفر بھی کی گئی تھیں عدل پروجیکٹ کی طرف سے اس کورس کانٹینٹ میں۔ تو لیکن اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ آپ کوئی بھی کیس سٹڈی جو ہے وہ ہماری لوکل، خاص طور پہ جو کنڈیشنز ہیں پاکستان کی، ان کے حساب سے آپ پڑھ کے آ سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ون بائی ون میں آپ سے پوچھوں گا۔ عبد الواحد بلوچ، آپ اپنا مائک کیمرہ آن کیجئے اور ہم سے کوئی کیس سٹڈی شیئر کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر ویکینڈ پہ گیا ہوا تھا ووٹ، تو ریٹرن ہوا 2 دن بعد آج 3 بجے، سوری 2 بجے، تو تھوڑی بہت کیس اسٹڈی کی ہے سیالکوٹ انسیڈنٹ کے بارے میں۔ جی بتائیں اس کے بارے میں کیا ہوا تھا اور کیا سر آپ کی اس کے بارے میں۔ 25 جولائی 2003 کو جو ہے وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا سیالکوٹ جیل میں۔ اس میں 10 ججوں پہ مشتمل ایک ٹیم تھی جو منتھلی جو وزٹ تھی اس پہ نکلی ہوئی تھی سیالکوٹ جیل کی، جس میں وہ کیسز تھے مختلف رابری اور اغوا برائے تاوان کے، اس سلسلے میں انسپیکشن کے لیے نکلے تھے۔ تو اس میں ان کو ہاسٹیج کر لیا گیا پرزنرز کی طرف سے، جو اغوا برائے تاوان اور رابری کے کیس میں ملوث تھے، ان پرزنرز کی طرف سے ان کو ہاسٹیج کیا گیا۔ ہاسٹیج کرنے کے بعد جو ہے ان کی ڈیمانڈ تھی، انہوں نے سب سے پہلے جو انتظامیہ کو اپنی ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو ویپن دیا جائے، بیل دی جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا جانے کا ایک سیف جو ہے پیسیج ان کو دیا جائے۔ تو ان کو تقریباً 11 بجے جو ہے یہ ہاسٹیج ان کو بنایا ہوا تھا۔ 11 بجے سے انتظامیہ جو ہے پولیس، ڈسٹرکٹ پولیس جو ہے ان سے نیگوشیشن کر رہی تھی، لیکن نیگوشیشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، جس سلسلے میں پھر یہ انسیڈنٹ ہوا کہ انہوں نے جو ہے پولیس نے ریڈ کیا 5:30 بجے، 5 بجے قریب ریڈ کیا پولیس نے۔ اس میں 3 ججز جو ہے وہ شہید ہو گئے، 2 شدید زخمی ہو گئے، اور اس میں جو ہے تقریباً 5 جو پرزنر تھے وہ مارے گئے۔ اس میں سب سے پہلے کوشچن یہ ذہن میں آتا ہے بھی جو ہے پرزنرز کے پاس جنہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا تھا ان کے پاس ویپنس کہاں سے آ گئے؟ تو اس کے لیے یہ جو اسٹڈی کیا تھا اس میں پتا چلا کہ کول جو ہے بیگس جو ہے وہ کوئلے کی جو اپنا تھی بوریاں، ان میں وہ ویپن پہنچائے گئے تھے۔ پھر کس طریقے سے، جس طرح دیکھا جائے تو یہ جیل اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو ان کو ویپن وغیرہ جو بھی ہے وہ کس طریقے سے آگے یہ کیس اسٹڈی سر کیا تھا۔ اس میں نیگوشیشن پہلی تو سوال جو ہے یہ آتا ہے کہ بھائی ویپن کہاں سے آ گئے؟ اس میں جیل اسٹوڈنٹ تھا، اس کی جو ہے کوتاہی سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیگوشیشن کامیاب نہیں ہو سکے، شاید اس کی مین وجہ سے جو کسی سائکیٹرسٹ کو، ماہر نفسیات کو ہی نیگوشیشن پہ بلایا جاتا جو ان سے ڈائریکٹ بات چیت کرتا، اور جو ہے صرف میرے خیال میں پولیس آفیسر ہی تھے جہاں تک میری اسٹڈی ہے۔ فردر اتنا سر اسٹڈی کیا ہوتا ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، تھینک یو عبد الواحد بلوچ صاحب۔ آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں انسیڈنٹ کے بارے میں بھی بتایا اور اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دی کہ جو مذاکرات سے وہ ناکام ہوئے، ظاہر ہے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں پولیس کو آپریشن کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں کیجولٹیز ہوئی۔ تو ظاہر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو گئے، کرائسس نیگوسیشن فیل ہو گئی، تو اٹس اے فیلئر سٹوری۔
کیونکہ ظاہر ہے کہ جان و مال کا نقصان جو ہے وہ کوشش ہماری پوری ٹاپ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ جان و مال کا نقصان نہ ہو۔ اگر آپ میں کوئی اسی کیس اسٹڈی کے بارے میں مزید کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو بالکل دے سکتا ہے، اور اپنی کوئی اس کے علاوہ الگ سے کوئی کیس اسٹڈی اگر ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھنے والی اصل بات یہی ہے کہ نیگوسیشنز ناکام کیوں ہوئے۔ تو عبدالواحد بلوچ صاحب، آپ کے خیال میں نیگوسیشنز کیوں ناکام ہوئے، اس کی کوئی وجوہات آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہیں؟ سر میرے خیال میں جو ان کی ڈیمانڈ تھی تو وقتی طور پہ جو ہے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی چاہیے تھی۔ وہ پولیس حالانکہ جج ہمارے جو قیمتی، ایسے نہیں کہ جانے ضائع، بہت قیمتی جانے ضائع ہوئی تھی، اس میں ہمارے 10 جو جج صاحبان تھے ان کو عارضی طور پہ سیف کیسے ان کو دینا چاہیے تھا۔ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جواباً جو ہے ہم صرف 3 جج اپنے ساتھ لے جائیں گے، باقی 7 ججز اور 60 سر 60 پرزنرز تھے، جس میں بچے اور لیڈیز بھی تھیں کافی تعداد میں۔ ان کو انتظامیہ کو میرے اوپینین کے مطابق، مے بی آئی ایم رانگ، جو ان کو سیف پیسے دینا چاہیے تھا۔ اس میں یہ ہوتا کہ آپ کی ساتھ جو ہے قیمتی جانیں جج صاحبان، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بچے تھے، لیڈیز تھی، ان کو جو ہے نا وہ ریلیز کر دیتے۔ پھر 3 جو ہے جج صاحبان کے لیے آپ ان کو جو سیف پیسے دے چکے، اگر دے دیتے تو اس میں آپ فردر اپنی بھرپور ایکشن کے ساتھ یا نیکسٹ لائی عمل کے ساتھ آپ ان کو پیش آ سکتے تھے۔ دیٹس مائی اوپینین سر۔ تھینک یو، تھینک یو۔ ایس آئی عبدالحکیم صاحب، آپ کے خیال، آپ ایگری کرتے ہیں عبدالواحد بلوچ صاحب کے ساتھ؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ ایس آئی عبدالحکیم، اپنا السلام مائک اور علیکم کیمرہ۔ وعلیکم السلام۔ سر، جو کرمنلز تھے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایک بس دی جائے اور ان میں ہتھیار جو ہیں کلاشن کوس وغیرہ، اور اس کے ساتھ ہم 3 ججوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ بھی بہت رسکی تھا اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ خطرہ تو ہو سکتا تھا، لیکن ان اینی کیس دیکھیں دوسری صورت میں بھی جو 3 جج ہیں وہ تو شہید ہو گئے نا جی۔ اس واقعے میں وہ 3 جج اگر وہ یرغمال بنا لیتے تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ سر، ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا دیکھیے، جا سکتا تھا، ان کو بھی مار دیتے اور بھی نقصان کر دیتے تھے۔ دیکھیں میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اس سے انہیں وہ مارتے نا، کیونکہ ان کی ذاتی دشمنی تو ان سے تھی نہیں، وہ فرار کا رستہ چاہ رہے تھے۔ اگر ان کو فرار کا رستہ دیا جاتا اور وہ 3 ججز کو اپنے ساتھ لے بھی جاتے تو وہ آگے کہیں جا کے، یا ہو سکتا ہے کوئی تاوان مزید کسی ڈیمانڈ کے بدلے میں وہ ججز کو واپس کرتے، یا مزید نیگوسیشنز یا مذاکرات کا عمل رکتا نہیں۔ مذاکرات کا عمل رک گیا، اور چونکہ ان کو پھر اندر ایکشن انہوں نے جو کیا اس کے نتیجے میں کراس فائر میں یہ کیجولٹیز ہوئیں۔ تو اس کو ایوائڈ کرنا میرے نظر میں ضروری تھا کہ اس وقت اس آپریشن کو ایوائڈ کیا جائے، بیکاز بڑی سینسٹیو لائفز جو تھی وہ ایٹ سٹیک تھی۔ یاز علی جمالی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بتائیں جی۔ سر، اس میں جو ہے پولیس کا جو رول تھا نا، وہ جو نیگوشیٹر تھا وہ ویک تھا۔ جو نیگوشیٹر تھا اس میں جو ہے ورک صاحب نے جو ہے ابیوز لینگویج استعمال کی تھی، اور جو ڈاکٹر تھا فردوس صاحب، وہ سید شہریار صاحب جج صاحب تھا، اس کو فرسٹ ایڈ دینے کے بجائے پروٹوکول دینے میں بزی تھا۔ اور ہمارے پاس پولیس کے پاس آپشنس ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، پلان اے بی سی، اس کی حکمت میں کی طرح ہم چلتے ہیں۔ تو جو آپشن تھا ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی، وہ غصے میں آ گئے، اسی وجہ سے جو ہے یہ نیگوشیشن فیل ہوا۔ بڑا اچھا پوائنٹ ہے ایاز کا کہ جو آفیسر اس وقت مذاکراتی ٹیم کے انچارج تھے انہوں نے پیشنس لوز کر دی اور وہ غصے میں آ گئے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ خراب ہوئی۔ کیونکہ بڑا اہم یہ جو یہی تو آرٹ ہے، شاید ان کی ٹریننگ نہیں تھی پراپر، شاید جو لوگ وہاں پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے وہ شاید پراپرلی ٹرینڈ نہیں تھے اس معاملے میں، ورنہ شاید اپنے جذبات پہ قابو رکھا جاتا تو مزید کوئی جو ہے بہتر حل نکل آتا۔ ایسا ہی عبدالحکیم صاحب، آپ
کا مائک ابھی کھلا ہے, آپ بات کریں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں. کوئی اور اگر ہم سے کیس اسٹڈی شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ کوئی اور کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. عبدالحکیم صاحب, اچھا میرا خیال ہے وہ بات اپنی مکمل کر چکے ہیں. ایاز علی جمالی صاحب, آپ کوئی اور کیس اسٹڈی پڑھی ہے آپ نے اس ویکینڈ میں ہم سے شیئر کرنا بالکل چاہیں گے؟ سر بالکل جی بتائیں جی. بالکل سر. چھوٹو بکرانی کے گینگ کے بارے میں سر اسٹڈی کیا تھا. ہاں جی بتائیں جی. سر یہ جو گینگ ہے یہ جو ہے پاکستان کے مطلب کہ ٹرانزیکشن بارڈر سے مطلب کہ یہ گینگ آپریٹ کر رہا تھا. ان کے پاس جو ہے پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں مختلف چھوٹے گروپس میں ایکسیس تھی. چھوٹو بکرانی جو تھا پہلے تو ایک MNA صاحب کا سیکورٹی گارڈ تھا. اس کے علاوہ انفارمر بھی رہا پنجاب پولیس میں. اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے مختلف گینگس کے ساتھ جیل میں رابطہ ہوا, جس کی وجہ سے اس کو پولیس کے ABC کے بارے میں پتا تھا اور گینگس کو آپریٹ کر رہا تھا. بعد میں جو ہے اس نے پولیس آفیسر کو جب حاصل کیا, اس میں DIG صاحب SP صاحب نے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کی ڈیمانڈ مانیں گے. ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی گی, جس کی وجہ سے پولیس کی کیزولیٹیز ہوئی اور آرمی اور رینجرس نے ہمارا کنٹرول کر لیا ہمارا آپریشن کا, جس میں جو ہے ہمارا کہ انہوں نے سرنڈر کیا. ورنہ جو ہے سرنڈر نہیں کرتے اور بھی حالات مزید بگڑ سکتے تھے. تو اس میں مطلب ہمارے لیے کیا لرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ سر اس میں ہماری جو ویک پوائنٹس ہے, ہمیں اس ٹریننگ اور ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. جو بندے اٹیک کرنے گئے تھے ریورنگ ایریاز میں, تو دونوں سائڈ سے ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی. اگر ہماری پلاننگ پراپر ہوتی تو ہو سکتا تھا ہمارا آپریشن کامیاب ہو جاتا. پلاننگ کی کمی. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ یہ جو چھوٹو گینگ ہے اس کو تو میں بھی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں, اور یہ لوگ جو ہیں بڑے ظاہر تیز کرمنلز ہیں, اور کچے کے ایریا میں یہ گھومتے پھرتے رہے ہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان سے بھی پراپر جو ہے وہ مذاکرات پولیس نہیں کر پائی. لیکن مذاکرات کی صورت میں مطلب جو ڈیزائرڈ نتائج تھے کہ جی پولیس کو انہوں نے ہمارے جو یرغمال ہیں وہ رہا کر دیں گے, یہ پہلے بھی 1-2 دفعہ ہوا ہے. چھوٹو گینگ نے پہلے 1 دفعہ نہیں کئی دفعہ پولیس والوں کو یرغمال بنایا ہے, اور پہلے مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ پولیس اپنے یرغمال چھڑواتی رہی ہے. لیکن اس دفعہ جب یہ جس ٹائم پہ یہ سرنڈر ہوا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تمام مذاکرات ناکام ہو گئے تھے. لہٰذا پھر فائنلی جو ہے اس میں فورسز کو, پیراملٹری فورسز کو انوالو کرنا پڑا. تو اس وقت بھی فورسز نے بیسیکلی جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی اسے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کیا تھا. لیکن ان مذاکرات کے بارے میں ہماری پولیس کو زیادہ علم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب گن شپ ہیلی کاپٹرز اور ٹینکوں کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتے تھے, تو دیر فور وہ مجبور ہو گیا تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دے. لیکن فائنلی اس نے مذاکرات کے ذریعے ہی ہتھیار ڈالے تھے, اور مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار نہیں ڈالے تھے. پولیس کے ساتھ جو اس کا مقابلہ ہوا اس میں تو پولیس کی کیجولٹیز, راجن پور میں جہاں پولیس نے اس کے اوپر آپریشن کرنا چاہا تو اس وقت پولیس کی کافی کیجولٹیز ہوئی تھی, جس کے بعد پھر رینجرز کو اور آرمی کو انوالو کیا گیا ہے سارے معاملے. نیکسٹ نورین سرفراز جی. نورین سرفراز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. نورین آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے یہ جو ہم نے کیس سٹڈیز ڈسکس کی ہیں ان کے بارے میں, یا کوئی اگر اپنی نئی کیس سٹڈی آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ہم سے کر سکتے سر یہ والے جو آپ لوگوں نے جو کیس دیا تھا اس میں یہ ہیں. کہ جی 5 قیدیوں کو ہلاک کیا ہے, اور ان جو جج صاحبان تھے وہ زخمی ہو گئے تھے. ان کا یہی مطالبہ تھا کہ راستہ جو ہے معقول راستہ ہو, اسلحہ اور بس ہو, اور وہ اپنا راستہ ڈھونڈ رہے تھے نکلنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ میرے خیال سے میں ان کو معقول راستہ دینا چاہیے تھا تاکہ وہ آرام سے نکل جاتے, اور تاکہ جج صاحبان کو نقصان بھی نہ پہنچتے, اور جو زخمی ہوئے تھے اور قیدی جو زخمی ہوئے. ٹھیک ہے, تو کہاں غلطی مذاکرات میں ہوئی یا ہماری حکمت عملی میں, کس چیز میں غلطی ہوئی؟
मुज़ाकरात में भी हुई है थोड़ी और हिकमत अमली में भी थोड़ी सी हुई है, होता है हमारी से। तो देखिए, ये हम सब के लिए लर्निंग पॉइंट यही है कि ये मुज़ाकरात का अमल जब नाकाम हो जाता है तो पुलिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि सिवाय ये कि वो ऑपरेशन करे, और ऑपरेशन के नतीजे में ज़ाहिर है कैजुअलिटीज़ होती हैं और उन कैजुअलिटीज़ से हर सूरत बचना चाहिए। थैंक यू नौरीन। रानी खान, आप कुछ कमेंट करेंगी या कोई नई केस स्टडी शेयर करना चाहेंगी हमसे? रानी खान, अपना माइक ऑन कर लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सनक मोबाइल से। जी जी हेलो सर, आवाज आ रही है? जी, आ रही है, बोलें जी। जी सर ये जो केस स्टडी थी ये हम लोगों ने स्टडी की थी, तो इसमें थोड़ी सी ये था कि इसमें हम लोग जब उन्होंने डिमांड की थी तो उनकी डिमांड में जो है थोड़ा सा हम तोल देते, और फिर उसके साथ साथ हम ये करते सर, जो हमारा अपना अमला होता वो जब उनको खाना वगैरह खिलाने जाता या दूसरी तमाम चीज़ें करने जाता तो वहाँ की जाके हालात मालूम करता। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस टाइम हमें उनके ज़रिए मिल सकती थी। और इसके अलावा जब हम थोड़ा और ज़्यादा डिले करते तो डिले होने की वजह से जो कैदी थे, सॉरी, जो यरगमाल जिन्होंने बनाया हुआ था वो थक जाते और फिर उनसे मुज़ाकरात करने आसान हो जाते। और अगर वो किसी सूरत भी राज़ी नहीं हो रहे थे तो फिर उनको ये जानी नुकसान से बेहतर था कि हम लोग जो हैं उनको, जो उन्होंने राइफ़लें माँगी थी, क्लाशनकोव्स जो माँगी थी, तो हम उनको ऐसा असला प्रोवाइड करते जिनमें कोई ना कोई नुक्स मौजूद होता। क्योंकि वो लोग उस वक़्त तो फ़ौरी तौर पे चेक नहीं करते, लेकिन ये था होता कि हम अगर उसकी फायरिंग पिन निकाल देते या उनको जो बारूद दिया जाता, एमुनेशन दिया जाता, उसमें कोई हल्की सी टेम्परिंग होती जिसकी वजह से वो कारआमद नहीं होते, और जो गाड़ी भी मुहैया की जाती उसमें डीजल वगैरह इतना नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोलॉन्ग जो है वो सफ़र कर सकते। तो उसमें यही था कि सर जो इतनी जानी नुकसान है वो नहीं होता, और जो ये लोग थे वो भाग के कहीं भी नहीं जा सकते थे, अगर पुलिस चाहती उनका ताक़ुब करके दोबारा पकड़ भी सकती थी। और सर इसी तरह का एक वाक़या हुआ था, मैंने अपने सर से डिस्कस की थी ये आज स्टोरी, तो उन्होंने हमें एक वाक़या बताया था कि 1998 में उनको उनके सर ने बताया था कि एक जहाज़ था जिसको हाईजैक किया गया था। तो उनकी भी डिमांड्स थी, तो उन्होंने क्या किया, जो टीम वहाँ पे ऑपरेशन कर रही थी, वो मुज़ाकरात तो कर रही थी उनके साथ, लेकिन जो अमला था वहाँ पर, यानी कि जो खाना वगैरह देता था या जो डॉक्टर्स जाते थे, वहाँ पे पेशेंट्स भी थे जो हाईजैक हुए थे उन लोगों में, तो वो अंदर जाके अंदर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आते थे कि अंदर जो है जिन्होंने यरगमाल बनाया वो इतने लोग हैं, उनके पास ये असला है, उनकी पोज़ीशंस इस जगह हैं, और फिर जब वो दोबारा जाते थे फिर बताते थे कि इतने लोग थक चुके हैं अब अगर इन पे अटैक किया जाए तो ये वक़्त बहुत अच्छा है। और उसके साथ-साथ उन्होंने जो अंदर मौजूद लोग थे उनको भी ये पैगाम देना शुरू कर दिया था कि किसी भी वक़्त जो है वो ऑपरेशन शुरू होगा तो आपको एक ऑर्डर दिया जाएगा डाउन का, तो आप तमाम लोग उसी वक़्त डाउन हो जाइएगा। तो एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ उन्होंने वो पूरा ऑपरेशन किया था, जिसके बाद जो था सर ने हमें ये बताया कि वो जो बहुत कामयाब ऑपरेशन हुआ और तमाम जो लोग थे उनको छुड़वा लिया गया। वेरी गुड ऑब्जर्वेशंस, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशंस शेयर की, और ये जो केस स्टडी 1998 की प्लेन जैकिंग की है ये भी आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि देखिए जो माजी की मिस्टेक से सीखते नहीं है वो उन्हें रिपीट करते हैं। तो और हर तजुर्बा हर इंसान एक लाइफ टाइम में नहीं कर सकता, सो लिहाजा उन सब लोगों के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए जिन्होंने तजुर्बा किया मुख्तलिफ़ किस्म के हालात और मुख्तलिफ़ किस्म के सिचुएशंस का और इंसिडेंट्स का, और उनसे सीखना चाहिए। तो फॉर रियल नॉलेज रियल एक्सपीरियंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो आप ज़ाहिर है कि हर कोई अपनी लाइफ में मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस को फेस करता है, और हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस और माजी की मिस्टेक से और माजी के एक्सपीरियंसेस से ऐसे ही सीख सकते हैं। बड़ी अच्छी आपने ऑब्जर्वेशन दी कि जी उसकी कोई असले के अंदर फॉल्ट डाल देते, गाड़ी में डीजल कम रखते, मतलब तरीके बहुत सारे हो सकते थे, उसके रास्ता निकाला जाता, टाइम गेन किया जाता, लेकिन समहाउ इट हैड टू एंड लाइक दिस सैडली।
رخسانہ رخسانہ آپ بات کریں جی، السلام رخسانہ علیکم لنڈ. سر. جی جی، السلام علیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر. سر یہ جو 25 جولائی 2003 سیالکوٹ والا واقعہ ہے سر، اس میں بتاؤں گی. جی سر سیالکوٹ جی ڈسٹرکٹ جی جیل میں جی جی، بولیں بولیں آپ. جی سر، اس میں مطلب جیسے کہ 2-3 جو جج صاحبان کو شہید کر دیا گیا. تو مطلب جیسے کہ رانی صاحبہ نے بتایا کہ مطلب جو اندر جاتے ہیں کھانا وغیرہ دینے جا رہے تھے نا، ان کو چاہتا ہے اندر کی معلومات باہر بتاتے ہیں. تو مطلب ہمیں مطلب یہی سر، یہی کہ اگر ہم کچھ ہی کرتے. اور سر بس یہی ہے، تھوڑی طبیعت صحیح نہیں ہے سر میری، میں نروس ہو رہی ہوں تھوڑا. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. آپ نے اچھی آبزرویشن دی کہ انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ کا بھی شاید فقدان تھا. یہ بھی ہم نے جو ہے دیکھا، اسیسمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کی جائے. تو اندر کے حالات کا شاید پوری طرح پولیس کو معلومات نہیں تھی، جو کہ پہلے معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ جو ادر آلٹرنیٹیوز جیسے رانی خان نے بھی بات کی، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. ثنا، آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں اس حوالے سے، یا کوئی اور کیس اسٹڈی ہم سے شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ ثنا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں نے بھی یہی کیس اسٹڈی پڑھی تھی، اور کلاس میں ہم نے سیم یہ ڈسکشن کری تھی سر سے. تو اس میں سر نے یہی بتایا تھا جیسے کہ قیدیوں کا مطالبہ تھا کہ ان کو رہا کیا جائے. ان کو ایک بڑی گاڑی 74 سیٹوں والی اور 6 کلاشن کوفے اور باہر جانے کا راستہ دیا جائے. یرغمالی بھی ان کے ساتھ جائیں، اور جب وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے تو وہ یرغمالیوں کو رہا کر دیں گے. یہ اس ساری کیس اسٹڈی میں موجود تھا. بٹ سر نے ہمیں یہ کہا کہ جیسے کہ اگر انہیں گاڑی وغیرہ دی جاتی تو اس میں ٹریکر لگا کے بھی دی جا سکتی تھی. حالانکہ یہ جو ہے واقعہ پورا 6.5 گھنٹے کے مذاکرات ہوئے تھے. اس کے باوجود بھی یہ ناکام ہوئے، کیونکہ انگیج تو انہوں نے کافی دیر رکھا، پھر بھی ناکام ہو گئے کیونکہ یہ لوگ انٹرینڈ تھے. کیونکہ سر نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ انگیج رہنا چاہیے تاکہ اسٹیمنا ان کا ویک ہونا شروع ہو جائے، انرجی ان کی جواب دے جائے، پھر آپریشن کرنا چاہیے تھا. اس کے باوجود بھی یہ لوگ ناکام ہوئے، تو کیونکہ اس لیے انٹرینڈ تھے. ویری گڈ. سر بس. ٹریکر لگایا جا سکتا تھا، یہ بڑی اچھی آبزرویشن ہے. اس کے علاوہ یہ کہ 6 گھنٹے 6.5، اب دیکھیں وہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فٹیگ فیکٹر ہے، بوریت کا فیکٹر ہے، کہ انسان جو ہے وہ 6-6.5 گھنٹے مذاکرات کے بعد بھی اپنی پیشنس لوز کر سکتا ہے. تو بس یہ وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جب انسان نے اپنا کول رکھنا ہوتا ہے، اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، اور مزید ٹائم گیئر نہ کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے اس دوران. تو جس پہ ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پیشنس لوز کر گئے. حالانکہ 6 گھنٹے بڑے لمبا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ایون دین 6.5 میں گھنٹے سمجھتا مینشن ہوئے تھے سر. 6.5 گھنٹے. جی جی جی، ہاں 6.5 بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ایون دین میں نے کہا نا 6 گھنٹے شاید ایگزاسٹ ہو گئے ہمارے مذاکرات کرنے والے بھی، کہ بس اس کے بعد جو ہے وہ اب شاید کوئی مزید گنجائش نہیں بچی ہے مذاکرات کی. لیکن دوسری آپشنز کے بارے میں سٹل سوچنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کس حد تک، یہ تو کوئی ڈیٹیل ہمیں مزید اس کی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کس حد تک انہوں نے ان لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی، کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ جی ان کے سوشل سٹرکچر کے حوالے سے، ان کے دوستوں کے، فیملی فرینڈز، ہر ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں ٹائم تو بہت تھا ان کے پاس. انٹیلیجنس باہر سے تو بہت گیدر کر سکتے تھے، اندر سے بھی پراپر نہیں انٹیلیجنس کر سکے. اور باہر کی انٹیلیجنس اگر پراپر ہوتی، شاید ان کی جو فیملیز ہیں ان کو اگر پولیس فوری طور پہ پکڑ لیتی، اپنے قابو میں کر لیتی، اور ان سے ان کا رابطہ کرانے کی کوشش کی جاتی، تو شاید ہو سکتا ہے. سر ایک بات کہوں، اس میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ اس میں جو قیدی موجود تھے ان کی فیملیز تک کو انہوں نے پکڑ کر ان سے ملوایا تھا، تو تاکہ یہ لوگ مان جاتے. بٹ پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے. تو یہ جو انہوں نے فیملیز بلائی تھیں، اس سلسلے میں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ فیملیز کے تھرو بھی یہ نہیں کامیاب ہو سکے. ان کی فیملیز کو بھی اندر بھیجا گیا ملوانے کے لیے. اچھا، وہ ہو سکتا ہے اب کہ وہ فیملی ایک شخص کی ہو، یا ان میں سے سب کی فیملیز تک یہ اپروچ نہ کر سکے ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ واقعی اتنے
ڈیسپریٹ کرمنلز ہوں کہ انہیں اپنی فیملی یا خاندان کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے بالکل. کیونکہ اگر وہ قتل کے یا اغوا کے اور اس طرح ہیبچول کرمنلز تھے تو ایسا ممکن ہے کہ ان کو اپنی فیملی، یا ہو سکتا ہے وہ سمجھ رہے ہوں کہ جی مطلب ہماری فیملیز کا ان کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، جسے کہہ لیں بیرنگ نہیں ہے، اور ہماری فیملیز کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ایک یہ بھی ٹیکٹک ہوتا ہے پولیس کے پاس کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم جو ہے وہ آپ کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کریں گے یا ان کو جیل بھجوا دیں گے. یہ ایز اے تھریٹ یوز کی جاتی ہے چیز. آئی ڈونٹ نو اس وقت یہ تھریٹ کے طور پہ یوز کی گئی بات یا نہیں کی گئی. لیکن اب یہ میں نے جس طرح کہا کہ ہر قسم کے حالات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور اس میں جو شخصیات انوالوڈ ہوتی ہیں، سبجیکٹس جو ہوتی ہیں، ان کی بھی پرسنالٹی ٹائپس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اور پھر چونکہ یہ ایک شخص نہیں تھا، زیادہ لوگ تھے، تو ظاہر ہے ان کا ہو سکتا ہے آپس میں اتفاق نہ ہوا ہو کسی چیز میں. مے بی اگر ایک بندہ ہوتا اسٹیج ٹیکر تو شاید وہ اپنی فیملی کی اپیل میں آ جاتا، لیکن چونکہ یہاں زیادہ تھے اور ان کا آپس میں کوئی اتفاق نہ ہو سکا ہو اس حوالے سے. شکیل صاحب آپ کوئی بات کریں گے جی، یا کوئی نئی کیس اسٹڈی شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. میرے خیال سے سر ان کی انفارمیشن ہماری انفارمیشن سے زیادہ بہتر تھی اس سارے سینیریو میں. سیل کوڈ والے انسیڈنٹ کا انٹرنل کن ہیلپ کی تھی ان کے پاس، انفارمیشن؟ کیپٹرز کی سر، جو 5 تھے ہاں ان کی سر. اچھا. وہ انٹرنل ہیلپ تھی سر ان کے پاس، ان کو اسلحہ پہلے سے پہنچ چکا تھا. ہاں انسپیکشن جو سر یہ ہونا تھا وہ لیڈیز بیرک کا ہونا تھا، ان کی طرف تو جانا ہی نہیں تھا جج صاحبان نے. تو وہ وہاں کیسے پہنچے؟ ظاہر ہے ان کو کسی نے پہلے سے بتا رکھا تھا کہ یہاں اس طرف آئیں گے جج صاحبان لیڈیز بیرک کی انسپیکشن کے لیے. تو ان کی انفارمیشن بھی بہتر تھی، ان کے پاس انٹرنل ہیلپ بھی تھی. دوسری بات سر، جو میں نے ایک جگہ پڑھا ابھی کہ انہوں نے پہلے ایک جج صاحب کو ان کو شہید کر دیا، اس کے بعد مجبوراً پولیس کو آپریشن شروع کرنا پڑا. ایسا نہیں تھا کہ پولیس جو ہے اس نے ٹائم کم لیا، یا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ انہوں نے اندر مار دیا ہے تو ان کو پھر لا محالہ اس کو آپریشن شروع کرنا پڑا. دوسرا سر 64 سیٹر بس وہ مانگ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 4-5 لوگوں کو لے جانا نہیں چاہتے تھے، وہ زیادہ لوگوں کو لے جانا چاہتے تھے. تو پھر اس میں کیجویلٹیز جو ہیں وہ ہونی تھی. فیملیز انہوں نے انگیج کی بالکل، ان کو بڑا ڈرایا دھمکایا، میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پر، لیکن وہ فیملیز کی بات بھی اپنی نہیں مان رہے تھے. اور وہ زیادہ لوگ لے کے جاتے تو پھر بھی آگے کہیں نہ کہیں انکاؤنٹر پولیس سے ان کا ارادہ تھا کہ ہوگا. تو اس میں بلڈ شیڈ میرے خیال سے انوائڈیبل تھا. پھر کیونکہ سر اس پہ انٹرنل ہیلپ میں سر ایک چیز کو اس سے بھی پروف ملتا ہے، اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اسسٹنٹ جو جیلر تھے اور ایک وارڈر، ان کو 10 سال کی سزا ہوئی بات کورٹ سے. وہ تو ظاہر ہے اکاؤنٹیبلٹی تو ان کی ہوئی ہوگی، لیکن ویری انٹرسٹنگ آبزرویشنس کہ اب ان 64 سیٹر بس تھی تو ہو سکتا ہے وہ اتنے لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے کہ ان اینی کیس کیجویلٹی ریٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا. اور یہ جو پہل انہوں نے کی ایک جج صاحب کو شہید کرنے والی، یہ واقعی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس پہ کوئی بھی فورس کا کمانڈر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ چونکہ اب انہوں نے پہل کر دی ہے تو اب ہمیں مزید ویٹ نہیں کرنا چاہیے. تو بالکل یہ بھی بڑی ٹھیک آبزرویشن ہے. سر 3 کے بجائے 4 جج صاحبان شہید ہوئے تھے، ایک دوران علاج بھی، پھر 2 انجرڈ ہوئے تھے، ان میں سے ایک کی شہادت ہو گئی. اچھا جی. سر چھوٹو گینگ کے حوالے سے سر میں کہوں گا کہ سر ہم ہیں ذمہ دار اس کے، پولیس خود ذمہ دار ہے یا ادارے ذمہ دار ہیں سر. ہم اس وقت تو نہیں محسوس کر سکتے جب وہ خطرہ، ہماری انفارمیشن، ہمارا تجزیہ اتنا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس خطرے کو کسی خطرے کو بڑا ہونے سے پھیلنے سے پہلے اس کو انکاؤنٹر کر دیں اس کو. وہ اتنا کچھ کر رہا تھا انٹر پروونشل بارڈرز پہ، وہ لوگ آپریٹ کر رہا تھا، ان کا گینگ بلوچستان بھی جا رہا تھا، پنجاب سندھ کے بارڈر پہ کچے کے علاقے میں جگہ جگہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے تھے، اور ہم بیٹھ کے تماشائی بن کے دیکھے جا رہے تھے سر ان کو، جب تک کہ انہوں نے ایک بہت لارج اسکیل پہ اپنی ایکٹیویٹیز نہیں شروع کر دی. زیادہ ذمہ داری میرے خیال سے تو سر ہماری آتی ہے. ہماری انفارمیشن نہیں ہے، انٹیلیجنس ایسی نہیں ہے کہ ہم پوٹینشیل چیک کریں سامنے والے کا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آگے جا کے کیا کچھ کر سکتا ہے، تو اس کو اسی وقت سر پکڑ لینا چاہیے، کاؤنٹر کر لینا چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ چھوٹو گینگ بڑے کئی سال سے یہاں رحیم یار خان اور راجن پور اور گھوٹکی ان ایریاز میں آپریٹ کر رہا تھا. میں 2015 میں اور 16 میں وہاں تھا ڈی پی او گھوٹکی، اور اس وقت ہم نے ایک بڑا میجر اینٹی ڈیکوائٹی آپریشن لانچ کیا تھا. اس میں جو ہمارا گھوٹکی کا کچا ظاہر ہے وہ رحیم یار خان سے بھی ملتا ہے، پیچھے کشمور سے ملتا ہے. تو یہ سارے ڈسٹرکٹس بیسیکلی
ہم لوگ اس آپریشن کے اندر شامل تھے، اور اس میں بیسیکلی چھوٹو گینگ جو ہے وہ ان دنوں میں یہی گھوٹکی کے علاقے میں موجود تھا، اور وہ اور یہ سندھ کے جو گینگز ہیں جس میں سلطو کا گینگ جو ہے وہ پیش تھا، یہ کافی عرصہ پولیس کے ساتھ ریزسٹ کرتے رہے، لیکن فائنلی انہیں یہاں سے بھاگ کر جانا پڑا۔ یہاں سے بھاگ کے یہ گئے راجن پور، اور وہاں جا کے انہوں نے پنجاب پولیس کے سپاہیوں کو وہ بنا لیا یرغمال۔ تو یہ جو کام ہم نے 2015-16 میں کیا، اس سے پہلے بھی یہ ہو سکتا تھا، ظاہر ہے، اگر اس کو، کیونکہ تب تک تو اس نے کافی اپنی اسٹرینتھ بھی بڑھا لی تھی، اور اس کے پاس اتنا اسلحہ تھا کہ ہم خود حیران تھے کہ ہم 3 ضلعوں کی 3 ڈسٹرکٹس کی پولیس جو ہے وہ ان کو 3 طرف سے ہم سکویز کر رہے تھے، ایون ہم نے ہیلی کاپٹرز منگوائے ہوئے تھے، لیکن اس کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی تھیں، اور اس کے پاس اتنا اسلحہ تھا کہ وہ ہم خود حیران تھے۔ خیر بعد میں اس اسلحے کے سارے سورسز بھی ہم نے تلاش کر لیے، لیکن دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کئی پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور پولیس نہ ملی ہو تو کوئی کرمنل جو ہے وہ ایک خاص حد سے زیادہ کرائم نہیں کر سکتا یا ایک بچ نہیں سکتا۔ تو اس میں واقعی قصور جو ہے وہ ہم لوگوں کا ہی ہے۔ علی حسن صاحب، انسپیکٹر علی حسن، آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے یا کوئی کیس سٹڈی شیئر کرنا چاہیں گے ہم سے؟ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ادھر گھوٹکی میں ایک واقعہ ہوا تھا، اپنا یہ شوگر مل گئے، ہم نے ایک ڈاکو پکڑا تھا ادھر، انہوں نے 2 بندے شوگر مل کے اٹھا لیے تھے، انہوں نے یہ مطالبہ تھا کہ یہ بندہ ہمارا چھوڑو تو ہم آپ کو واپس دیں گے۔ پھر ان کے ساتھ باتیں شاتیں کرتے رہے، ان کے بعد انہوں نے بندوں کو ریلیز کیا، لیکن اس بندے کو نہیں چھوڑا۔ گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں ابھی 2-3 ماہ کی بات ہے سر۔ اچھا، تو بندے کو نہیں چھوڑا انہوں نے؟ نہیں، بندے کو انہوں نے چھوڑ دیا، بندے جو مل کے 2 ملازم تھے انہوں نے اٹھا لیا تھا ان کے بدلے میں، لیکن ان سے بات چیت کر کے ہم اور بندے آپ کو اٹھائیں، انہوں نے بھی دھمکی دی ہم آپ کو جو موٹر وے اس پہ چلنے نہیں دیں گے، یہ کریں گے۔ پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ کوئی ان کا بڑا تھا، ان کے بات چیت کر کے ہم بھائی ریڈ کریں گے، یہ کریں گے، آپ کا نقصان کریں گے، پھر انہوں نے بندے وہ واپس دیے بغیر پیسوں کے۔ کوئی ڈیمانڈ وغیرہ نہیں تھی، ان کا ڈیمانڈ یہ تھی، ہمارا بندہ وہ کیس میں تھا، پہلے پولیس والا شہید کر کے گیا تھا، اس میں ہم نے گرفتار کیا تھا۔ تو یہ کون سا گینگ تھا؟ سر ایک گینگ جاگرانی کا تھا، اس کی گینگ تھی۔ جاگرانی کا اچھا اچھا اچھا، تو اس میں ہمارے لیے لرننگ پوائنٹ کیا ہے، سیکھنے کی بات کیا ہے؟ سر یہ جو جاگرانی ٹرائبس مین تھے، ان کے بندے انجرڈ ہوئے تھے انکاؤنٹر میں، تو ان کا ایک بندہ جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے لاڑکانہ ہاسپٹل گیا ہوا تھا۔ یہ ہماری گھوٹکی پولیس کی فرض تھی کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کرائم سین یونٹ کے تھرو پرزرو کیا موبائل کی ڈیٹا سے ہمیں اس کے کلوز ملے، انجریز تھے۔ اس کے بعد جو ہے پولیس کی حکمت میں سے ہمارے پولیس کے جوانوں نے ان کے بندے اٹھائے، عورتیں اٹھائی، اور اس کے بعد جو ہے اس بندے کو ہم نے ادھر سے اریسٹ کیا۔ چلیں، تھینک یو علی حسن صاحب، تھینک یو فار شیئرنگ دس اسٹوری۔ منظور حاجی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں تو مائک آن کریں اور اپنی کامنٹس دیں جی۔ منظور حاجی۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر تقریباً ہماری جاب ہے انڈور میں، آفس میں ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، آفس میں کیا کام کرتے ہیں؟ سر کمپلینٹ سینٹر میں، کمپلینٹ برانچ میں۔ اچھا اچھا، تو کوئی کیس سٹڈی نہیں پڑھی آپ نے، یا یہ سیالکوٹ جیل والی آپ نے کیس سٹڈی سنی ہوگی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پڑھی تھی، تو جو اعجاز صاحب نے کہا اسی بات متفق ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ انفارمیشن لیک آف انفارمیشن ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن میں ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، میں نے کئی ضلعوں میں پولیس کو کمانڈ کیا ہے، سندھ میں بھی کام کیا ہے، پنجاب میں بھی کام کیا ہے، اسلام آباد میں بھی کام کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پولیس کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی، پولیس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اور بڑی اچھی انفارمیشن ہوتی ہے۔
ہماری نیت ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہم میں سے کئی لوگ کالی بھیڑیں بھی ہمارے محکمے میں ہوتی ہیں اور وہ انفارمیشن جان بوجھ کے چھپا بھی جاتے ہیں اور لیک بھی کر دیتے ہیں. تو جی جی، اصل بات انفارمیشن یہ کا ہونے کا ایشو نہیں ہے. جی منظور بولیں منظور صاحب. ہم اپنے آپ سے سچے نہیں ہیں سر. اپنے آپ سے سچے نہیں ہیں، بات یہ ہے. بات یہ ہے کہ اپنے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں مکسڈ اپ ہوتے ہیں، تو وہ ہماری انفارمیشن پہلے ادھر پہنچ جاتی ہے اس سے پہلے کہ ان کی ہمارے تک پہنچے. تو میرا لیکن سر یہاں اگر پہ سر یہ کوٹری میں ہے، ملیریا انڈسٹریز ایریا ہے. وہاں پہ کوئی چور وغیرہ سامنے آئے کہ انہوں نے فائرنگ کی. ہم نے ان کو پکڑا، ان کو ایک ٹانگ میں گولی لگی. جب میں انچارج کے پاس لے کر گیا تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے تو اپنے آپ گلے میں پھندا ڈال دیا ہے. میں نے کہا کہ بھائی اس نے ہمیں گولیاں لگائی. ہم نے ان کو بولا کہ ٹھہرو. جب ان کو ہم نے آواز دی اس نے تو پسٹل اٹھا کے ہمارے اوپر فائرنگ کی ہے. بولا کہ تم کو گولی لگی ہے، تمہاری گاڑی کو لگی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہماری گاڑی کو لگے. وہ جب وہ اس ٹائم پہ ایس ایس پی صاحب، نظامان صاحب، آفتاب نظامان صاحب وہ آئے، انہوں نے مجھے بولا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ نے اچھا کام کیا ہے اور بہتر اچھا کام کیا، اور بھی ان سے انٹروگیشن کرو، دوسروں کو بھی پکڑو. اور میرا انچارج مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آج نہیں تو کل تو جیل جانے والا ہے. میں نے کہا اگر میرے نصیب میں ہے تو میں چلا جاؤں گا. میرا عرض کرنے کا مطلب، بات کرنے کا یہ تھا کہ ایسے ہیں جس سے وجہ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ بدنام ہوتی ہے اور ہم کام مکمل نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اور جہاں تک دیکھیں انفارمیشن کا تعلق ہے، اگر پولیس انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ انفارمیشن اکٹھی ہی نہ کرنا چاہیں یا آپ سستی کا مظاہرہ کریں تو پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ورنہ پولیس کے پاس بہت سورسز ہوتے ہیں کہ جہاں سے وہ انفارمیشن اکٹھے کر سکتے ہیں. سید مجاہد علی صاحب آپ بات کریں، کوئی اپنی رائے دیں یا کوئی کیس اسٹڈی ہم سے شیئر کریں. جی سر بالکل، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پولیس کا نیٹ ورک جو ہے بہت اچھا ہے اور بہت انٹیلیجنس معلومات جو ہے اکٹھی کی جا سکتی ہیں اور کرتے ہیں. لیکن بعض جگہ پہ اس میں جو ہے رکاوٹس آ جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے محکمے میں جو ہے سب ایک جیسے نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہوتے ہیں. اور یہ جیل تقریباً پارٹیسپینٹ جو ہیں انہوں نے تقریباً پوائنٹس جو ہے اس پہ ڈسکس کیے ہیں. اور رانی خان کی بات سے میں بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا کہ ان کو ناکارہ اسلحہ دیا جاتا اور وہ ان کو کہیں کھلے باہر ان کو جانے دیا جاتا اور اس کے بعد ان کو کہیں باہر جا کے ان کو گھیرا جاتا، ان کا پیچھا کیا جا سکتا تھا، ٹریکر والی گاڑی دی جا سکتی تھی. تو کھلے علاقے میں جو ہے جب وہ پہنچ جاتے یا کھلی جگہ میں چلے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جو ہے وہ آسانی ہوتی. مطلب ان شارٹ یہ کہ حالات کو اس نیز پہ نہ پہنچنے دیا جاتا کہ وہ جو ہے وہ پہل کرتے اور ایک جج کی جان لیتے. حالات کو مطلب ماحول کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش، یعنی اگر 6 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد بھی یہ واقعہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے ہم سے. غلطی ہوئی ہے ورنہ بالکل. 6 گھنٹے مذاکرات کے بعد تو پھر وہ کامیاب ہونی چاہیے، یعنی وہ سچویشن ڈیفیوز نہیں ہو سکی کسی طرح سے بھی. تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری اس میں غلطی تھی، خامی تھی، اور اس کے بارے میں جاننا، سوچنا، سمجھنا اور ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ہم دوبارہ ایسی غلطی سے بچ سکیں. آپ میں سے کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا جی؟ مجھے یاد نہیں ہے کس نے ہینڈ ریز کیا تھا. سمن ریز، آپ دوبارہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اگر کوئی بات کرے. جی عبدالستار چوہان صاحب بات کریں. جی عبدالستار چوہان صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کو بات کرنا چاہتے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ہمارے ایس ایس پی تھے شرجیل صاحب، اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ لوگ اغوا ہوئے تھے. تو شرجیل صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ان کے جو ریلیٹیوس تھے، جو ان کے بڑے تھے، ان کی انفارمیشن لی. تو ایک نیا طریقہ اپنایا کہ کمپنی کی ایک تھی اپنی لیڈی، ان کی کمپنی کا کھلوا کر ان کو ایک بڑا انعام ان کے ہاتھوں دلوایا کہ آپ کا اتنا انعام نکلا ہے
اس کے بعد کہا کہ آپ کو بقایا جو ہے کیش دیا جائے گا اپنے ہاتھ میں. پھر بندے کو بھگوایا گیا گھوٹکی میں, سکھر میں اور پنو عقل میں. وہ بندہ آیا پنو عقل میں, ہم نے اس کو کڈنیپ کیا, پولیس نے کیا, پکڑ لیا. پھر ان دھاڑیلوں اور جو ہے پولیس کے بیچ میں معاملات طے پائے. پھر ہم نے ان کے بندے چھوڑے, پھر ہمارے انہوں نے بندے چھوڑے. اس طریقے سے وہ بہت اچھا جو ہے ایس ایس پی صاحب نے کام کیا تھا. ہم بھی اس ٹیم میں شامل تھے. یہ ایک واقعہ ہم نے لکھا ہے سر آپ کو. تھینک یو, بہت شکریہ جی. اور ثنا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. بس سر جی رانی خان بات کریں گے. جی جی بولیں. سر میرا ایک یہاں پہ سوال ہے جو میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی. سر جیسے یہ ہم نے انسیڈنٹ پڑھا تو سر جب ایک قیدی ہے تو ان کے پاس اتنا اسلحہ آیا کہاں سے, اور سر اب اس چیز کو روکنے کے لیے جو ہے جیل میں کیا اقدامات کیے گئے اس انسیڈنٹ کے بعد, کیونکہ سر کیس اسٹڈی میں یہ چیزیں دو کے جواب مجھے مل نہیں سکے. تو اگر کوئی مطلب آپ سر جواب دے سکیں. پہلے ایک تو یہ کہ کیس کیا اقدامات کیے گئے ان کو روکنے کے لیے, دوسری کیا بات کی تھی جو آپ نے پہلے کہی تھی, آواز کٹ گئی تھی آپ. سر وہ اتنا اسلحہ ان کے پاس ویپنس ان کے پاس اتنے آئے کہاں سے, اور جی اتنی ٹائم سے انہوں دیکھیے نے وہ وہ تو ویپن شاید چھپایا ہوا کیسے کسی تھا. نے یہاں ایکسپلین کیا ہے نا کہ کوئلوں کی بوری میں رکھ کے ویپنز لائے گئے تھے. پھر شکیل صاحب نے یہ آبزرویشن دی کہ ان کے پاس اندر کی سپورٹ موجود تھی, جو کہ نظر آ رہا تھا کہ ان کو انفارمیشن بھی کوئی سپلائی کر رہا ہے, کوئی اسلحہ بھی دے رہا ہے. تو جیل کا کوئی اندر کا بندہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہوگا. اب یہ تو لیٹر آن اس سارے معاملے کی انکوائری جب ہوئی ہوگی بتایا گیا کہ اس میں سزا بھی ہوئی 2 افسران کو, اور اس کی روک تھام کرنے کے لیے یہ ظاہر ہے کہ محکمہ پریزن کی جو ہے یہ ان سے پوچھنا چاہیے. میرے نالج میں نہیں ہے کہ اس کے بعد ان چیزوں کی روک تھام کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے. یہ پریزنس ڈپارٹمنٹ سے ظاہر ہے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ اس کے بعد کافی ریفارمز آئے ہوں گے. لیکن ہماری جیسے عادت ہے کہ ہم کچھ عرصہ تو کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے کچھ عرصہ تک تو ہم محتاط رہتے ہیں, لیکن 4-6 مہینے بعد پھر روٹین میں چیزیں اپنی نارمل روٹین میں آ جاتی ہیں. ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ جیل میں جو ہے وہ سوئی سے لے کے موبائل فون سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جاتی ہے, صرف آپ پیسے دینے کو تیار ہوں. تو یہ تو ہم میں سے کون نہیں جانتا. تو جب تک یہ کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا, یہ جو ہم ڈبل پلینگ کرتے ہیں اس کا خاتمہ نہیں ہوگا, ان شاید مسائل کا کوئی دیر پا یا مستقل حل نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنی اس کرپشن کی جو سسٹم ہے اس کو نظر ثانی کرنی ہوگی. اس کے علاوہ انتہائی سخت SOPs اس کے لیے بنانی چاہیے کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو سکے. اور تیسرے نمبر پہ کہ کرائسس نیگوسیشن پہ بڑی ہی ایکسٹینسو ٹریننگز ہونی چاہیے. یہ تو چلے ہم جو ایک ہفتے 2 ہفتے کا آن لائن کورس کر رہے ہیں, اٹ ول بی یوزفل, لیکن میں سمجھتا ہوں اس پہ باقاعدہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے اندر بڑی ایکسٹینسو ٹریننگز ہونی چاہیے اور ریپیٹڈلی ٹریننگز ہونی چاہیے, تاکہ ایسے کسی سچویشن کے اندر آپ جو ہے وہ پورے ایک ٹرینڈ پروفیشنل کی طرح بیہیو کریں اور اپنی ومزیکلٹی پہ نہ بیہیو کریں. شکیل صاحب سوری بات سر کریں. یہ پوائنٹ ہمارا مس ہو گیا تھا, شاید نیٹ کی وجہ سے ہم نہیں سن سکے. تھینک یو سو مچ سر کلیئر کرنے کے لیے. تھینک یو. شکیل صاحب آپ بات کیجیے. جی سر بالکل, آپ نے یہ کالی بھیڑوں والی بات اور جو وقت گزرنے کے ساتھ مٹی پاؤ والی بات کی نا سر, بالکل درست فرمایا آپ نے سر. 2010 میں سینٹرل جیل حیدرآباد میں ہم لوگوں نے آپریشن کیا تھا سر. 47 تو صرف ہم نے TV سیٹس ریکور کیے ہیں سر. یہ تو وہ چیز نہیں ہے جو آپ کھلے میں رکھے بغیر دیکھ سکیں. تو یہ سب کچھ وہاں عام چل رہا تھا. موبائل وغیرہ تو چلیں, دوسری چیزیں ہیں نا سر, وہ تو آپ چھپا سکتے ہیں. ٹیلی ویژن وہاں کیسے پہنچ رہے تھے, یہ تو عام ہے سر وہاں پہ, اور ابھی بھی ہوگا. 2010 کے بعد وہاں کوئی آپریشن ہوا بھی نہیں. دیکھیں جی, پہلے دور میں جیل کی انسپیکشن کرتا ہوتا تھا جا کے. یہ پریکٹس ختم ہو گئی. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ DPOs جو ہیں وہ جیل کی انسپیکشنز کرتے ہوں, بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں کرنی چاہیے. عبدالستار چوہان صاحب آپ بات کرنا چاہتے ہیں. عبدالستار چوہان آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, بات کریں, مائک آن کریں اپنا. جی جی سر 2010 میں ہم نے بھی سکھر جیل کا آپریشن کیا تھا. تو ادھر جو ان کو سہولیات تھی, جو ایک اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے اس کو ایسی ہوتی ہے. یہاں تک کہ اندر جوئے اڈے تھے, TV تھے لگے ہوئے تھے, بڑے بڑے ہوٹل تھے, بڑی شاپس کھلی ہوئی تھی قیدیوں کی.
यहाँ तक के अंदर भंग उगी हुई थी, भंग या, और पुलिस वालों को आए दिन वहाँ मारा पीटा जाता था, जो जेल पुलिस के थे। तो उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ, हज़ारों की तादाद में मोबाइलें मिली, पैसे मिले, शॉप्स थी, फिर ऑपरेशन के बाद सब कुछ बंद हो गया। तो माशाल्लाह सक्कर पुलिस ने बड़ा काम किया था उसमें सर। ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? ईयर कौन सा था? सर 2010-11 था सर। 2010 के। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल ये सिस्टम सारे जो हैं, ये हर एक की अपनी ज़िम्मेदारी है कि तमाम महकमे अपने सिस्टम्स पे नज़रसानी करे और इसके अलावा करप्शन का भी सद्देबाब करे। जी आगे चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। मुत्तहद हिकमत अमली यानी यूनिफाइड स्ट्रैटेजी से मुराद ये है कि जितने भी इदारे या जितनी ब्रांचेस जो हैं आपके महकमे की, तमाम कानून नाफिज करने वाले अनासर जो है वो, उनको ये कंसिस्टेंट यानी एक ही पेज पर होना उनका ज़रूरी है, और उनकी जितनी भी स्ट्रैटेजी है वो यूनिफाइड। ये नहीं होना चाहिए कि निगोशिएशन वाली जो टीम है उसकी अलग स्ट्रैटेजी हो और जो आपकी टैक्टिकल टीम है उसकी अलग स्ट्रैटेजी। इन दोनों की नेगोशिएशंस और टैक्टिकल एक्शंस जो हैं उनको सेम मैसेज कन्वे करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि अगर आप जो है वो कर रहे हैं नॉन थ्रेटनिंग नेगोशिएशन, यानी आप अभी डरा धमका नहीं रहे हैं उसको, सब्जेक्ट को, और दूसरी तरफ आपने बड़ी एग्रेसिव किस्म की टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट की है, आपके स्नाइपर्स नज़र आ रहे हैं और रेडी टू शूट लोग नज़र आ रहे हैं, तो वो एक मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। एक तरफ आप उसको कह रहे हैं कि यार हम कोई मसला नहीं बनाना चाहते, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप उनको एक एग्रेसिव टैक्टिकल जो है अपना शो कर रहे हैं, तो वो गलत है। जब आप नॉन थ्रेटनिंग गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस वक्त आपकी टैक्टिकल टीम भी जो है वो लो प्रोफाइल में रहेगी। अगर आप थ्रेटनिंग गुफ्तगू कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी ये है कि इसको धमकाना है, डराना है, तो फिर आपकी जो टैक्टिकल टीम है वो भी एक एग्रेसिव विजिबिलिटी के साथ सामने रहेगी, ताकि अगले को पता अंदाजा हो जाए कि ये जो धमकी दे रहे हैं ये इस पे अमल भी कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया की जो स्ट्रैटेजी है, मीडिया से रिलेटेड, वो भी तमाम टीम को जो है और तमाम जो इदारे इन्वॉल्व हैं उनको मिलके आपस में तो तय करनी चाहिए। हर जिस तरह नेगोशिएशन वाला है वो अलग से मीडिया से राब्ते में नहीं हो सकता। नेगोशिएशन टीम का ढांचा या स्ट्रक्चर क्या होता है? तमाम जो अच्छी नेगोशिएशन टीम होती है उसमें कम से कम 3 मुज़ाकरातकार होने चाहिए। एक प्राइमरी, दूसरा कोच और तीसरा टीम लीडर। यानी अब ये एक किसी भी बड़े इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए, किसी भी सीरियस इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए एक नेगोशिएशन टीम बनाई जाती है। एक टैक्टिकल टीम होती है, नेगोशिएशन टीम में मुज़ाकरातकार होते हैं, उनके साथ साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। टैक्टिकल टीम के अंदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फर्स्ट एड वाले भी हो सकते हैं, स्नाइपर्स भी हो सकते हैं, बैरिकेड लगाने वाले, कॉर्डन करने वाले, ये सब जो है, ट्रैफिक पुलिस, ये सब टैक्टिकल टीम में आता है। और कमांड पोस्ट पे ज़ाहिर है कमांडर और उसके साथ उसको असिस्ट करने वाले लोग होंगे। कि किसी भी मेजर क्राइसिस या मेजर इंसिडेंट को हैंडल करने के लिए हमेशा ये 3 टीमें बनानी चाहिए, और उसका ज़ाहिर है कि जो लीड है वो कमांडर कर रहा होगा। और बड़े वाक़यात के लिए इज़ाफ़ी अरकान की भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे सिचुएशन बोर्ड राइटर या कोई ज़हनी या सेहत का हेल्थ प्रोफेशनल, या कोई और एडवाइज़र, जैसे भी आपको ज़रूरत, कोई मज़हबी आलम भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, कोई ऐसी शख्सियत भी हो सकती है कि बाज़ जैसे रिलीजियस ग्रुप्स हैं या नेशनलिस्टिक ग्रुप्स हैं, वो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट क्रिएट करते हैं, तो उस सूरत में उस एरिया के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी राब्ता किया जा सकता है और उनकी भी असिस्टेंस ली जा सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मुज़ाकराती टीम है वो उसमें कम से कम 3 लोग होने चाहिए, यानी एक प्राइमरी नेगोशिएटर जो मुज़ाकरात शुरू करेगा, मुज़ाकरात का हिस्सा बनेगा, और अगर वो अपना काम किसी वजह से भी जारी नहीं रख सकता या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या वो अपनी रेपो सही नहीं बना सकता, तो फिर कोच जो है वो मैदान में आएगा। और फाइनली अगर इन दोनों से भी सिचुएशन या मुज़ाकरात हैंडल नहीं होते, तो फिर टीम लीडर जो है, टीम लीडर नेगोशिएशन टीम का वो खुद मुज़ाकरात करेगा, या हो सकता है टीम लीडर वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ लोगों से मुज़ाकरात करवाने की कोशिश करे। तो लिहाजा ये स्ट्रक्चर अपने ज़हन में रखें जी। नेक्स्ट स्लाइड।
کامن ٹیم ایررز یعنی عام طور پہ غلطیاں کیا ہوتی ہیں. نیکسٹ سلائیڈ جی. عام طور پہ جو ٹیمز ہیں وہ کیا غلطیاں کرتی ہیں. بی الرٹ words or phrases which may draw emotional responses. ایسے کسی بھی ورڈ یا فریز یا ایسے کسی محاورے یا لفظ کو آپ نے نہیں استعمال کرنا جس سے کوئی ایموشنل رسپانس، کوئی جذباتی اس کا آگے سے جو ہے وہ رسپانس ملے یا جواب ملے. جیسے مثال کے طور پہ ہاسٹیج، اپنے آپ کو ہاسٹیج نیگوشیٹر یا یرغمالی مذاکرات کہہ کے نہ متعارف کرائیں. اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ آپ ایک مذاکرات کار کے طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یرغمالی کا ورڈ جب آپ ایڈ کریں گے تو وہ اس کا ایک ایموشنل رسپانس ہو سکتا ہے. یا ہاسٹیج یا یرغمال کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس شخص کا نام لے سکتے ہیں جس کو یرغمال بنایا گیا، لیکن اس کا ذکر یرغمال کے طور پہ نہ کریں، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے اگلا شخص کوئی جذباتی یا جو ہے غصے والا رسپانس دے. اسی طرح ہتھیار ڈال دینا یا چھوڑ دینا یا سویٹ ٹیم کے بارے میں بات کرنا، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب تک کہ آپ ایک اسٹریٹجی کے تحت اگلے بندے کو سرنڈر کا نہ کہہ رہے ہوں، تب تک آپ کو شروع میں ہی ہتھیار ڈال دینا یا بندے کو چھوڑ دینے کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. اس تک آہستہ آہستہ لانا. ظاہر ہے اگر اس نے فوری ہتھیار ڈالنے ہوتے یا بندے کو فوراً چھوڑنا ہوتا تو وہ یہ کام ہی کیوں کرتا. تو لیکن آپ ظاہر ہے کہ اگر شروع میں ہی کہیں گے آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ ہتھیار ڈال دیں، تو آگے سے آپ کو کیا جواب ملے گا؟ آگے سے آپ کو کوئی جذباتی جواب ملے گا، کوئی غصے سے بھرا ہوا جواب ملے گا. تو پہلے تو آپ اس سے شروع کے انیشل جو ہے کانورزیشن نیگوسیشن، اس میں ایسے الفاظ آپ نہیں کریں گے یا ایسی بھی بات نہیں کریں گے کہ سواٹ ٹیم یا ہماری جو کمانڈو ٹیم تیار ہے وہ اندر آ جائے گی. یہ آپ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جب آپ اپنے کمانڈر کی منظوری کے ساتھ اس اسٹریٹجی پہ جائیں گے کہ اب اسے ہم نے تھریٹن کرنا ہے یا ہم نے اسے تھوڑا سا خوف زدہ کرنا ہے یا اس کو ایک فائنل سٹیج پہ آ کے وہ کنونس ہو رہا ہے، تو پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں اور ان کو چھوڑ دیں. لیکن شروع میں ایسی کانورزیشن سے اجتناب کرنا چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ کچھ اور الفاظ ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمیں ایوائڈ کرنے چاہیے اپنی نارمل گفتگو کے دوران، جیسے جیل، قید خانہ، ختم کرو، مار ڈالو، جرم، سزا، مردہ. ٹھیک ہے جی، یہ سارے الفاظ ان سے ہمیں بچنا ہے. ان شارٹ یہ سب ایگزامپلز ہیں کہ کوئی بھی اوفینسو ورڈ ہم نے شروع میں یوز نہیں کرنا. نیکسٹ سلائیڈ. بی ریئلسٹک، بی جینوئن، یعنی جو آپ ہیں، آپ جسے کہہ لیں بی یور سیلف، مطلب بہت زیادہ ایکٹنگ نہ کریں کہ تاکہ آپ کا لہجہ، رویہ، سب کچھ جو ہے نیچرل لگے. اور یہ آپ کا لہجہ اور رویہ اور آپ کا جو ایک نیچرل سٹائل ہے وہ اس چیز سے زیادہ اہم ہے کہ آپ الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں. شاید الفاظ کے چناؤ سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. What you are saying is probably important, but what is more important is how you are saying it. آپ کیسے کہہ رہے ہیں ایک بات، آپ کی ٹون کیا ہے، آپ کا لہجہ کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے اس شخص کے ساتھ. You can go back to negotiate after a verbal mistake, but it is hard to go back to negotiate following a tactical mistake. یعنی الفاظ تو آپ جو ہیں وہ اگر غلطی سے کوئی غلط لفظ بھی نکل جائے آپ کے منہ سے تو آپ وہ الفاظ واپس بھی لے سکتے ہیں، ان کی جگہ کوئی بہتر الفاظ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر اسٹریٹجی کی یا حکمت عملی کی کوئی غلطی آپ سے ہو گئی تو پھر وہ قدم واپس لینا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، کیونکہ وہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہے اس مذاکرات کرنے کی، وہ اس حکمت عملی کو سٹک کریں اور الفاظ کا خیال ضرور رکھیں، لیکن الفاظ سے بھی زیادہ جو ہے آپ کی نیگوسیشن اسٹریٹجی کہ آپ نے کس طریقے سے اس شخص کو نارملائز کرنا ہے، آپ نے کس طریقے سے اپنا مذاکرات کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، یہ زیادہ اہم ہے. نیکسٹ سلائیڈ. آپریشنل ایشوز بھی کچھ ہوتے ہیں اس میں، جیسے مذاکرات کار جو ہیں اور لیک آف کمیونیکیشن بٹوین نیگوسیشن ٹیم اینڈ ٹیکٹیکل ایلیمنٹ پرٹیکولرلی ڈیورنگ ڈیلیوریز، ریلیزز اینڈ سرنڈر. خاص طور پہ یہ جب سرنڈر، ریلیز اور ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے ہتھیار ڈالنے کا، ان دونوں ایلیمنٹس کی یعنی جو آپریشنل
آپ کی ٹیم ہے اور جو آپ کی نیگوسیشن ٹیم ہے، ان کی آپس میں اس وقت فریکوینٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اور عموماً اگر کمیونیکیشن کا فقدان آ جائے تو غلط فہمیوں کے چانسز ہوتے ہیں، جس میں کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اور لیک آف ٹرسٹ بھی کریٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ ناکافی انٹیلیجنس کا حصول اور پھیلاؤ، جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ انہیں اندر کے حالات کا شاید پوری طرح سے علم نہیں تھا سیالکوٹ آپریشن کے دوران بھی، تو یہ بڑا ایک میجر ایشو ہے۔ بنیادی مذاکرات کار کو بے نقاب کرتے ہوئے فیس ٹو فیس ہتھیار ڈالنے کی اجازت دینا، یہ بھی بعض اوقات ایک غلطی ہوتی ہے کہ پرائمری جو نیگوشیٹر ہے اس کو ایک فیس ٹو فیس سرنڈر کو ہینڈل کرنے دیا جائے۔ فیس ٹو فیس سرنڈر اگر ہینڈل کرنا ہے تو میرا خیال ہے وہ ٹیکٹیکل ٹیم جو ہے اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ مذاکرات کار کو جو ہے وہ سرنڈر خود نہیں ہینڈل کرنا چاہیے، اس کو ظاہر کنونس تو کرنا چاہیے، لیکن سرنڈر کے وقت، کیونکہ سرنڈر کے وقت ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آپ کو دھوکہ دے اور کوئی جو ہے وہ حملہ کر دے۔ اور میڈیکل ہیلتھ پروفیشنل، ایم ایچ پی سے مراد ہے میڈیکل، یعنی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی آپ کو اسسٹ کر رہا ہے اور اس کو آپ پرائمری نیگوشیٹر نہیں بنانا چاہیے، یعنی مذاکرات کے دوران وہ پرائمری نیگوشیٹر نہیں ہو سکتا، وہ ایڈوائز ضرور کر سکتا ہے، لیکن اس کو مذاکرات کا عمل جو ہے وہ خود لیڈ نہیں کرنا چاہیے، وہ اسی پروفیشنلی ٹرینڈ آدمی کو کرنا چاہیے کہ جو اس کے لیے کیپیبل بھی ہے اور جس کا مینڈیٹ بھی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ ناکامی کا احساس اگر متعلقہ فرد خودکشی کر لیتا ہے، ناکامی کا احساس اگر مندرجہ ذیل میں سے کسی کی زندگی کا نقصان ہوتا ہے، یعنی یرغمال، متاثرین یا قانون نافذ کرنے والے اہلکار، یہ عام طور پہ ایسی سچویشن میں جو ہے یہ جو ناکامی کا احساس ہے یہ شدید ڈپریشن کی ریزن بھی بن جاتا ہے۔ تو بہرحال جب انسان اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی ناکام ہو جائے تو اس کو پھر پروفیشنل سینس میں ہی لینا چاہیے، اور اس کی اپنی پرسنل لائف پہ اس کے ایفیکٹس نہیں ہونے دینے چاہیے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ تربیت کے مسائل، ٹریننگ کے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اصل ایشو ہمارا یہ ہے کہ ہم ٹریننگ پہ بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ اگر ٹریننگ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بس ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے یا ایک سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یا وہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہی ٹریننگ جو ہے آگے فیلڈ میں ہمارے کام آنی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا، وہ میں بار بار کہتا ہوں، وہ سپاہی کا جس کو وہ خاتون ابیوز کر رہی ہے، ایک برقع پوش خاتون ہے، وہ اس کو اور وہ آگے سے کچھ نہیں کہہ رہا، اور اس نے یہی بتایا کہ جی ہمیں ٹریننگ میں یہ ساری بات سکھائی گئی کہ جب کوئی اس طرح سے آپ کو بیہیو کرے آپ کے ساتھ تو آپ کا یہ رسپانس ہونا چاہیے۔ تو اس کا کتنا کیلکولیٹڈ اور کمپوز رسپانس تھا، اگر اس کو یہ ٹریننگ میں نہ بتایا گیا ہوتا تو شاید وہ غصے میں آ جاتا، شاید وہ کسی طرح بیہیو کرتا جو محکمے کی بدنامی کا باعث بنتا۔ اسی طرح تربیت کے لیے ناکافی معیار ہے، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، تربیت مذاکرات کاروں کی تعداد کم ہے، تربیت سے یافتہ جو ہیں، مسلسل تازہ ترین تربیت فراہم، یعنی ریفریشر کورسز نہیں ہم کراتے، ٹیم کے تمام ارکان کو آلات پر تربیت میں دینے میں ناکامی، یعنی ہمیں ٹیکنیکلی بھی جو ہے وہ ٹریننگ کے ایشوز ہیں، مناسب تربیتی مشقوں کو شیڈیول کرنے میں ناکامی، دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز اور سوات ٹیم کے ساتھ تربیت ایکسرسائز کرنے میں ناکامی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی جس طرح یہ ہم نے بتایا کہ ٹیکٹیکل ٹیم ہے ہماری، سوات ٹیم ہے، مذاق نیگوسیشن ٹیم ہے، کمانڈ پوسٹ ہے، ان سب کو ایک سیمولیشن یا ایک جسے کہہ لیں کہ ایک فرضی سچویشن میں پریکٹس کرنی چاہیے، جیسے ملٹری ایکسرسائزز کرتی ہے اپنی۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ فیلڈ میں جا کے بڑے بڑے سینکڑوں کلومیٹر کے ایریا میں جا کے وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے جنگ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی ایکسرسائزز ہمیں پولیس کو بھی کرنی چاہیے کہ باقی جیسے ایک سچویشن بن گئی ہے اور اس میں یہ ٹیمز ہیں اور انہوں نے کیا کام کرنا ہے، اس میں ہر ٹیم کا اپنا کیا کام ہے اور اس نے کیسے اسٹریٹجی بنانی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ خلاصہ یہ ہے اس ساری بات کا کہ مذاکرات کامیابی ہے وہ منحصر ہے ان چیزوں پر کہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا، صورتحال کا درست اندازہ لگانا، صورتحال کو مستحکم کرنا یعنی سٹیبلائز کرنا، اور وقت کا اصول یعنی ٹائم بائی کرنا، ٹائم سٹالنگ، پریشر کو کم کرنا، دباؤ کو کم کرنا، انٹیلیجنس کو حاصل کرنا، یہ تمام یہ سنہرے اصول ہیں
کہ جو آپ کو ہمیشہ یاد ہونے چاہیے کہ مذاکرات کی سکسیس وہ ان چند ایلیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. غیر دھمکی امیز بنے، حقیقت پسند بنے، دانش مندی کا مظاہرہ بنے کریں اور کریٹو بنے. تخلیقی مادہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ. السلام علیکم میرے سیفرانہ. یاد رکھیں کہ تخلیقی، لچکدار اور صبر، یعنی کریٹیوٹی، فلیکسیبلٹی اور پیشنس، یہ تین بڑے سنہرے اصول ہیں. کریٹیوٹی سے کیا مراد ہے کہ ہر سچویشن ایک نئی سچویشن ہے اور اس پہ کسی دوسری سچویشن کا فارمولا اپلائی نہیں کیا جا سکتا. تو ہر سچویشن کے لیے آپ کو ایک نیا سلوشن کریٹ کرنا ہے. تو کیپ یور مائنڈ اوپن، نئے سے نئے سلوشنز کے حوالے سے اپنے دماغ کو کھلا رکھیں. جو پرانی پاسٹ پریکٹسز ہیں یا جو آپ کا نالج ہے اس کو بروئے کار لائیں، لیکن ہر سچویشن کے لحاظ سے اس کی ایک نئی اسٹریٹجی بنائیں اور اس کے لیے اپنے ذہن کو نئے آئیڈیاز کے لیے کھلا رکھیں. لچکدار رہیں یعنی فلیکسیبل رہیں، ایک جگہ اڑ نہ جائیں. کہ شاید یہ جو ناکام ہوتے ہیں مذاکرات وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ فلیکسیبلٹی نہیں رہتی اور لوگ اڑ جاتے ہیں. جب خاص طور پہ مذاکرات کار ایک جگہ اڑ جاتا ہے تو پھر تو نہ بالکل کوئی چانس ہی نہیں رہتا مذاکرات کے کامیاب ہونے کا. تو جب وہ تھوڑی سی ڈھیل دیں تو آپ سختی کر لیں. جب آپ وہ بالکل سبجیکٹ آپ کا جو ہے وہ اگر کوئی لچکدار رویہ نہیں شو کر رہا، فلیکسیبلٹی، تو آپ شو کر لیں. تو اس طرح گیو اینڈ ٹیک کر کے آگے چلائیں. اور صبر یا پیشنس، اب دیکھیں اگر 6.5 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ صبر بھی جواب دے جاتا ہے لوگوں کا. تو صبر یا پیشنس جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، چاہے اس کے لیے 10 دن لگ جائیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بغیر کسی جانی نقصان کے ہم اس مسئلے کا حل نکالیں. نیکسٹ سلائیڈ. اور یاد رکھیں کہ بہترین مذاکرات کار جو ہے وہ ایک اچھا سننے، اچھا بولنے والا نہیں ہے. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا مذاکرات وہ ہے جو بڑا اچھا بول سکے، جس کو بڑا اچھا بولنا آتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کو تقریر بڑی اچھی کرنی آتی ہو، لیکن مذاکرات کار کا پہلا کام ہے کہ وہ سنے، اور جب وہ سنے گا تو اس کو سمجھ آئے گی، اس کو اینالائز کرے گا، پھر اس سے کوئی نتیجہ نکالے گا، پھر اس کا کوئی حل نکالے گا. جب وہ سن ہی نہیں پوری طرح رہا اور اپنی بات کیے جا رہا ہے تو حل تو نہیں نکلے گا سچویشن کا. تو اچھے مذاکرات کار نے بولنا کام ہے، سننا زیادہ ہے. اور اس وقت تک ظاہر ہے کہ جب تک آپ کا سبجیکٹ بول رہا ہے. اگر آپ کا سبجیکٹ نہیں بول رہا، جواب نہیں دے رہا، نان ریسپانسو سچویشن ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ آپ کو مونولوگ کرنا ہے، ایک بندے کو ہی بولنا ہے، یعنی آپ ہی کو، مذاکرات کار کو ہی بولنا ہے اس میں، جب تک کہ آگے سے کوئی جواب نہیں آتا. لیکن عام طور پہ جب 2 وے کانورزیشن چل رہی ہو تو 2 وے کانورزیشن میں آپ نے پہلے اس کو سننا ہے اور زیادہ ٹائم اس کو سننے پہ دینا ہے اور اپنی بات کم سے کم وقت میں کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ ٹائم سٹالنگ کے لیے وقت زیادہ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی بات کو طول دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوشش کریں کہ اگلے بندے کو بولنے کا زیادہ موقع دیں. بات ایسی کریں کہ جس سے کوئی ایسی بات نکلے کہ وہ اس سے آپ سے بات کرے. تو یہ مورلیس ہماری جو سلائیڈز جو ہیں اور ماڈیول ہم نے آج یہ کمپلیٹ کر لیا ہے. ابھی ہم ایک سیمولیشن ایکسرسائز کریں گے. ابھی تک ہم نے جو بھی سیکھا ہے، ڈسکس کیا ہے، اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو کر لیں. یہ ایک اسائنمنٹ ہے، یہ عابد صاحب آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر دیں. جی عابد صاحب. تھینک یو سو مچ ڈی ایچ صاحب. یہ 2 ہینڈ آؤٹس ہیں، یہ آپ کو وہیں پہ adl.com.pk پہ مل جائیں گے. وہاں پہ یہ اپلوڈڈ ہے. آپ لوگوں اس سیشن کے بعد آپ وہاں سے اس کو ضرور وہ کر سکتے ہیں، ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ اس کے جو ہینڈ آؤٹس ہیں، یہ ہینڈ آؤٹ 1 ہے فوری وقوع کی جانچ پڑتال کی فہرست ہے. سیکنڈ ہینڈ آؤٹ جو ہے خطرناک امکانات کی فہرست ہے. آپ نے ان ہینڈ آؤٹس کو فل کرنا ہے TLP 2020 اور پھر اسلام آباد یا ہمالی دھرنا 2013 کے لیے 2 فہرست بنائیں اور اس کو فل کر لینا. فل کرے مطلب
तो आपने उन्हीं इन 2 इंसिडेंट्स, जो एक टीएलपी का 2020 का धरना था और इस्लामाबाद या रमाली धरना जो था 2013 का, उसको मद्देनजर रखते हुए हैंड आउट 1 और हैंड आउट 2 को फिल करना है। ये छोटा सा असाइनमेंट है, उसमें ऑलरेडी चीजें दी, मैं सिर्फ टिक करना है उसमें तरफ। थैंक यू आबिद साहब। अच्छा जी, अब हमारी एक छोटी सी सिमुलेशन एक्सरसाइज है, उसके बाद हम आज का सेशन जो है वो ख़त्म करेंगे, कंक्लूड करेंगे। एक्सरसाइज ये है जी कि कराची में एक नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे कौमियत की बुनियाद पे आप कहते हैं, और वो ज़ाहिर है एक बैन पार्टी है और दहशतगर्दी के भी कई मुकदमात में मुलव्वस है वो पार्टी। वो ग्रुप है जो नेशनलिस्टिक ग्रुप है, कौमी बुनियादों पे बना हुआ ग्रुप है, और उसने अगवा कर लिए हैं पुलिस वाले, 2 पुलिस के जो हैं ऑफिसर्स, उन्होंने कर लिए, सॉरी, यरगमाल बना लिए, और वो ये चाहते हैं कि इनके बदले में इनके 2 टारगेट किलर्स हैं, उनको जो है रिहा किया जाए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। मकसद ये है कि उनका वो लिसानी और कौमी एजेंडा है, और उनके बंदे कुछ पुलिस ने पकड़े हुए हैं, जिनमें से 2 बड़े अहम क्रिमिनल्स हैं जिनको वो छुड़ाना चाहते हैं। उनको छुड़वाने के लिए उन्होंने ड्यूटी पे जा रहे थे जब 2 पुलिस अफसरान अपने अपने घरों को, तो मुख्तलिफ जगहों से उनको उन्होंने किडनैप कर दिया, और कराची में उन्होंने जो है वो डिफेंस के इलाके में किसी जगह पर उन्हें जो यरगमाल बना के रखा हुआ है। पुलिस को जो है वो इतला मिलती है, बल्कि उनसे रब्ता किया जाता है कि जी आपके बंदे हमारे पास हैं, और जो है हम ये चाहते हैं कि इनके बदले में आप फलां बंदे छोड़ें। अब हम 3 टीम्स अभी यहाँ बनाएंगे, और उनके मेंबर्स मैं नॉमिनेट कर देता हूँ, और फिर उसके बाद हम उस पे थोड़ी सी उसकी तैयारी करेंगे, और उसके बाद वो सिमुलेशन एक्सरसाइज करेंगे। तो इस टास्क में जो पुलिस की तरफ से जो कमांड करेंगे वो हैं शकील साहब, ये प्लीज नोट कर लें। तो इस ऑपरेशन के पुलिस की तरफ से कमांडर जो हैं वो शकील साहब होंगे। जो उनकी नेगोशिएशन टीम है, नेगोशिएशन टीम या मुज़ाकराती टीम, उसके इंचार्ज होंगे एएसआई अयाज अली जमाली। अयाज अली जमाली जो हैं ये नेगोशिएशन टीम के इंचार्ज होंगे, और अयाज साहब, और इसके अलावा जो टेक्निकल टीम है उनके इंचार्ज होंगे एएसआई अपना अब्दुल वाहिद, एएसआई अब्दुल हकीम। एएसआई अब्दुल हकीम जो हैं ये टेक्निकल टीम के इंचार्ज होंगे, और अयाज अली जमाली साहब जो हैं वो नेगोशिएशन टीम या मुज़ाकराती टीम के इंचार्ज होंगे। इसके अलावा जो अगवाकार हैं, एसआईपी अली हसन जो हैं ये अगवाकार का रोल प्ले करेंगे। नेगोशिएशन टीम के अंदर जो है रानी खान भी होंगी, अयाज जो हैं ये इंचार्ज होंगे नेगोशिएशन की मुज़ाकराती टीम के, और रानी खान जो हैं वो इनको असिस्ट करेंगी, और बल्कि 3 लोगों को असिस्ट करा देते हैं, क्योंकि टीम में हमने कहा था कम से कम 3 लोग होने चाहिए। तो एक अब्दुल वाहिद बलोच साहब जो हैं, अब्दुल वाहिद बलोच, ये भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। तो टीम लीडर होंगे अयाज, प्राइमरी नेगोशिएटर होंगी रानी खान, और कोच यानी सेकेंडरी नेगोशिएटर ये होंगे अब्दुल वाहिद बलोच। तो अब हम एक्सरसाइज इस तरह से करेंगे कि पहले जो आप लोग हैं, यानी कमांडर जो आपके शकील साहब हैं, वो अपनी टीम के साथ मीटिंग करेंगे। उनकी टीम में कौन कौन शामिल है? टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं एएसआई अब्दुल हकीम, और जाहिर है उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं। नेगोशिएशन जिनका जिक्र ज़रूरी नहीं है, नेगोशिएशन टीम या मुज़ाकराती टीम के इंचार्ज हैं अयाज जमाली, और उनके साथ प्राइमरी नेगोशिएटर हैं रानी खान,
اور ان کے ساتھ عبد الواحد بلوچ جو ہیں یہ سیکنڈری نیگوشیٹر ہیں. تو یہ ٹیم لیڈر کی مرضی ہے کہ وہ کس سے کہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. وہ کسی سے بھی کہہ سکتا ہے، رانی کو بھی کہہ سکتا ہے، عبد الواحد کو بھی کہہ سکتا ہے، وہ خود بھی نیگوشیٹ کر سکتا ہے. لیکن کمانڈر یعنی شکیل صاحب جو ہیں وہ خود مذاکرات نہیں کریں گے، وہ حکمت عملی بنائیں گے. تو جو کمانڈر ہیں ابھی سب سے پہلے وہ میٹنگ کریں گے اپنی اس ساری ٹیم کے ساتھ، اور وہ ایک حکمت عملی بنائیں گے کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے، ان کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. اور حکمت آنے کے بعد پھر وہ ان سے رابطہ کریں گے اغوا کاروں سے اور اپنی بات چیت کا آغاز کریں گے. تو آپ شکیل صاحب آپ میٹنگ اپنی کریں اپنی ٹیم کے ساتھ اور ایک اسٹریٹجی یا حکمت عملی بنائیں کہ کس طرح سے آپ نے اس مسئلے کو مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے یا اس کرائسس کا حل کیسے نکالنا ہے. رائٹ، شروع کریں سر. جی پہلے آپ میٹنگ کریں، شروع کریں، اسٹریٹجی بنائیں، اور اس کے بعد پھر آپ بتائیں اپنی مذاکراتی ٹیم کے انچارج کو کہ جی اب وہ شروع کریں مذاکرات ملزمان کے ساتھ. رائٹ سر. بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. ایاز، عبد الواحد اور رانی اور عبد الحکیم، آپ سب کو بھی جمع کرنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ ہمیں اطلاع ملی ہے ساز اداروں سے کہ 2 ہمارے بہترین آفیسر جو تھے آج صبح وہ ڈیوٹی پہ جا رہے تھے 9 بجے. تو انہیں ایس نامی تنظیم جو ہے انہوں نے اغوا کر لیا، اور ان کے مطالبے ہیں کہ ان کے 2 بہت ہارڈ کور کرمنل جو ہیں انہیں ہم ریلیز کریں. ڈیفینس کے ایریا کی ہمیں اطلاع ہے کہ ڈیفینس کے ایک علاقے میں ایک بنگلے میں انہوں نے رکھا ہوا ہے ان کو. تو ایاز میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے مذاکرات کریں، ان کے بارے میں ان سے پوچھیں، کوشش کریں کہ یہ ہمارے لوگوں کو چھوڑیں. اور عبد الحکیم، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ تیاری رکھیں، اگر ہمارے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور اپنے لوگوں کو ہر صورت میں چھڑائیں گے. لیکن ایاز سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ تمام کام جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو جائے. رانی اور عبد الواحد آپ ایاز کا بھرپور ساتھ دیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تمام کارروائی جو ہے پرامن طریقے سے ختم کر کے اپنے لوگوں کو ان لوگوں سے آزاد کروا لیں. جو میں ٹیم اس ممبرز ہیں پوری وہ جگہ سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹیم ممبر سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اپنے کمانڈر سے، جیسے ریئل ٹائم سچویشن میں اگر آپ کو کوئی چیز کلیئر نہیں ہے یا کوئی مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، یا آپ کا کیا کوئی خیال ہے. انفارمیشن اگر آپ لوگوں نے لینی ہو تو آپ پوچھیں مجھ سے. شکیل صاحب میرا کوشچن ہے عبد الواحد. جی جی سر، یہ جو ایس نامی تنظیم ہے انہوں نے ہمارے 2 جوان جو ہے وہ اغوا کیے ہیں. آلریڈی ان کا جو ہے کرنل ریکارڈ ہے یا ان کی فرسٹ اٹیمپٹ ہے؟ تو ہم اس طریقے سے ان کو جی ہینڈل جی کریں. بالکل بالکل، یہ تنظیم نامی گرامی تنظیم ہے اور یہ اپنے مقاصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو بہت محتاط ہو کر کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. اور کوئی سوال؟ ایاز آپ کچھ نہیں پوچھیں گے؟ اچھا سر، شکیل صاحب، عبد الواحد ایک کوشچن یہ ہے، شکیل صاحب ان کے جو اغوا کار جو ہیں ان کے کوئی سرگنا کا تھرو موبائل ظاہری بات ہے رابطہ ہوگا، تو آلریڈی معلوم ہونا چاہیے جو یہ مذاکرات کرنے کس سے ہیں، تاکہ ہم اس طریقے سے اسٹریٹجی بنائیں. جی جی، اللہ جڑے ہو ان کا جو لیڈر ہے اس سے آپ لوگوں نے مذاکرات کرنے، وہی اس ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا جو 2 انہوں نے پولیس آفیسر ہمارے اغوا کیے ہیں وہ بھی ہمارے بہت کمپیٹنٹ پولیس آفیسرز ہیں، اور ان لوگوں نے ان کے خلاف بہت کام کیا ہوا ہے، اور انہوں نے شاید ٹارگٹ بھی اسی وجہ سے ان کو کیا ہے کہ ہم لوگ پریشر میں آئیں اور ان کے لوگوں کو ریلیز کریں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، ہم نے ان کو کس طریقے سے نیگوشیٹ کرنا ہے. جی رانی، بالکل آپ کوشش کریں کہ ان کے مطالبات سنیں اور کم سے کم دے کے اپنے بندوں کو آزاد کریں. ہمیں ان کو کچھ رعایت اتنی نہیں دینی کہ لگے کہ ہم لوزنگ اینڈ پر آ گئے. ٹھیک ہے سر. انگیج کرنا. ایاز آپ اپنی ٹیم کے ساتھ انگیج کریں ان لوگوں کو اور ان سے مذاکرات کا آغاز کریں. ڈیفینس کے ایک بنگلے کی ہمارے پاس لوکیشن ہے، وہاں یہ لوگ موجود ہیں. ایک نمبر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ اس پہ ان لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ جڑے ہو اس ٹیم کے لیڈر کا نام ہے جس نے ہمارے دونوں آفیسرز کو اغوا کیا ہوا ہے. اور علی حسن، آپ اتنی دیر میں ہم اس بنگلے کی لوکیشن میں آپ کو بھی سینڈ کر رہا ہوں. آپ اپنی ٹیم کو تیار رکھیں، اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم ان کے خلاف فزیکل کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے.
लोकेशन ये कहिड़ी मोकिलियो? जी अली हसन जो है ना जी, वो है अगवाकार। कैप्टन सॉरी सर, अब्दुल हकीम। अली हसन अगवाकार है, आपके साथ टेक्निकल टीम में अब्दुल हकीम है। राइट सर, अब्दुल जी सर हकीम। जी सर जी। मजीद किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछें प्लीज। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं है, तो आप लोग शाबाश अपना काम शुरू करें और अपने काम से लग जाएं और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके लगाएं। ठीक है सर, मैं जो है आपकी परमिशन हो तो मैं बात करूं अगवाकार से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रानी को अपने साथ रखिए, अयाज को भी इंगेज करें अपने साथ और बातचीत शुरू करें। अच्छा रानी साहबा, जब आप कोई बात करना चाहें तो मैं बात कंप्लीट करूं। आप तो भले मुझे बता दें कि मैं आप कोई बात करना चाहती हो ताकि मैं ब्रेक करूं, तो फिर आप बात शुरू कीजिएगा। अगर आप पहले बात करना चाहती हैं तो भी आप बात कर सकती हैं, कॉल डायल करने नहीं से नहीं सर, पहले आप मैं आपको करें और जहाँ मुझे। जी जी सर। अपना शकील साहब, जाहिर बात है अगवाकार किसी लसानी तंजीम से, तो क्या हम कोई जो उनकी लैंग्वेज है जैसे सिंधी हो या पंजाबी हो तो हम यूज कर सकते हैं वो? जी जी बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं अब्दुल वाहिद, यू आर सिंधी सिंधी ॻाल्हाइजांइ सिंधी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पाणे पे ॿुधाए तोखे। वालेकुम सलाम। ऐं अली हसन साहब सां ॻाल्हायां पियो? हा अली हसन ॻाल्हायां थो। अली हसन छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, तबियत ठीकु आहे? दुआ महिरबानी। तव्हां केरु ॻाल्हायो था भाऊ? मां सब इंस्पेक्टर अब्दुल वाहिद बलोच ॻाल्हायां पियो, पुलिस मां, डिफेंस पुलिस मां। हा हुकुम कयो। मुंहिंजी नॉलेज आहे जेसीं ताईं त तव्हां जेको आहे सो असांजा ॿ पुलिस वारा जेको आहे पाण वटि यरगमाल कया आहिनि, तव्हां पाण वटि विहारे छॾिया आहिनि, त महिरबानी करे तव्हां ॿुधाए सघो था त छा मक़सदु आहे हिन जे पोयां, या तव्हां पहिरीं त इहो ॿुधायो तव्हां ठीकु आहियो, ख़ैर सां आहियो? हाँ दुआ फर्स्ट क्लास। पर असांजा ॿ जेका आहिनि आलिम उहे तव्हां वटि क़ैद आहिनि, उहे पुलिस आज़ादु कंदी त पोइ तॾहिं तव्हांजा पुलिस वारा वापसि ॾींदासीं, न त वापसि कोन ॾींदासीं असां। ठीकु आहे, छा नालो आहे हुननि जो? हिकु आहे मौलवी सिराज अहमद, ॿियो मौलवी नबी बख्श। ठीकु आहे, पर इहा बि तव्हांखे ख़बर हुअणु खपे त जेको आहे मौलवी सिराज ऐं मौलवी नबी बख्श जो जेको आहे सो इहे इलाइक़े में केतिरो जेको आहे मज़हबी पंहिंजो इल्म जे ज़रिए या मज़हबी जेका पंहिंजी ॻाल्हि जे करे इलाइक़े में केतिरो इंतिजाम जो सबबु आहिनि, जंहिंजे करे पूरो इलाइक़ो जेको आहे सो फ़साद ऐं हंगामे तरफ़ वञे पियो, इहा बि तव्हांखे चङी तरह ख़बर आहे। ऐं इन्हनि जो इहे ऑलरेडी असां वटि पुलिस में 4th शेड्यूल में ॿई आहिनि, त इहे त तमामु जेको आहे सो नामी गिरामी हिननि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड बि आहे, त इन्हनि खे त असां तव्हां जा हमरा आहिनि, ठीकु आहे, लेकिन एतिरो आसानी सां असां नथा छॾे सघूं हिननि खे। ही आलिम आहिनि, ही कॾहिं बि अहिड़ो को क्राइम वग़ैरह न कंदा आहिनि। हथ ठोकिया केस हिन जे मथां ख़िलाफ़ थिया विया आहिनि, हे शरीफ़ माण्हू आहिनि। इस्लामी ॻाल्हि ज़ाहिर आहे उहे चवंदा इस्लाम ते हलो, इस्लामी मुल्क आहे, उन ते उन्हनि ॻाल्हायो हूंदो, बहरहाल अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे हिननि में। ॾिसो, आलम जो कमु आहे जेको आहे सो पंहिंजो अवाम जे अंदरि जेको आहे सो मोहबत ऐं अमन ऐं भाईचारो पैदा करणु। हिन ही उहे उलमा आहिनि जिन्हनि जे स्पीच सां असां वटि अॻे ई जेको आहे सो मज़हबी फ़ुरका वारे तमामु घणी फैलिजी रही आहे, ऐं जेको आहे सो उन में सुन्नी ऐं शिया जो असां वटि वॾो मसइलो आहे। ही बार बार जेको आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि खे रेज़ करे हिकिड़ो बुनियादी अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था जंहिंसां मतिलबु इंतिशार फैलिजे पियो। इन करे गवर्नमेंट जी त इन्हनि सां ख़ासि का दुश्मनी त कोन्हे, इन्हनि जेको आहे सो इन्हनि जी स्पीच जे करे जेका ऑन रिकॉर्ड उहा असां वटि स्पीच पई आहे, तव्हांखे आउं ॿुधाए सघां थो त तव्हां बि उहा स्पीच ॿुधंदव त तव्हां कहिड़े बि फ़िके सां तालुक़ु रखंदव, तव्हांखे बि हुन ते कावड़ ईंदी। गवर्नमेंट जी हुन सां दुश्मनी कोन्हे, हुननि जी स्पीच जे करे ई असां हुनखे गिरफ़्तार कयो आहे। कॾहिं बि न ग़लति न ॻाल्हायो आहे, इस्लाम जे ख़िलाफ़ कॾहिं बि ग़लति न ॻाल्हायो आहे। अगरि अहिड़ी तव्हां वटि हुन प्रूफ आहे त भले तव्हां मूंखे ॿुधाए बि सघो था, कोई मसइलो कोन्हे। बहरहाल हू तमामु शरीफ़ माण्हू आहिनि, आलिम आहिनि, मज़हबी माण्हू आहिनि। बहरहाल तव्हां असां सां ताउन कयो, आउं पंहिंजनि बाला ऑफिसरनि सां ॻाल्हायां थो
तव्हांजा जेके आहिनि मुतालबा उहो उनखे ॿुधाईंदुसि ऐं असां तव्हांखे यकीन था ॾियारियूं त तव्हांजे लाइ असां वटि नरम गोशो ई रहंदो त असां तव्हांखे कानूनी जेको आहे शेल्टर बि ॾींदासीं त तव्हां असांजे जवाननि खे आज़ादु कयो, उहे वीचारा ड्यूटी करे पंहिंजे बच्चनि में वञी रहिया हुआ, महिरबानी करे हिननि खे आज़ादु कयो। तव्हांजो जेको मैसेज आहे पंहिंजे ऑफिसर खे कन्वे कंदुसि, इनशाला हिननि लाइ नरम गोशो रखंदासीं। तव्हां भले पंहिंजे ऑफिसरनि सां मैसेज कयो, उन्हनि सां राब्तो कयो ऐं असांजा जेसि ताईं आलिम आज़ादु न थींदा तेसि ताईं असां पुलिस वारा कोन छॾींदासीं। माना इहा तव्हांजी लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट डिमांड आहे? हा बिल्कुलु। अच्छा चलो पोइ जेकॾहिं मां पंहिंजा ऑफिसरनि सां ॻाल्हायां थो जेको आहे उन खां पोइ जेका स्टडी थींदी तव्हांखे तव्हांजे नंबर ते कॉन्टेक्ट कयूं था। काइंडली तेसीं भला उन्हनि मां जेका मुंहिंजा पुलिस वारा तव्हां वटि मौजूदु आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाए सघूं था? हाँ भले ॻाल्हायो। कांस्टेबल ठीक है, यहाँ अली आपने शेर। ये है कि पुलिस यहाँ एक मिनट रुक जाएं। यहाँ आपने बड़ी अच्छी आपने स्टार्ट लिया है, यहाँ आपने पुलिस वालों से बात भी कर ली और खैर खैरियत मालूम कर ली उनकी कि ठीक है वो खैरियत से हैं। अब आप अपने कमांडर से दोबारा बात करेंगे और जो कमांडर है वो किसी भी स्टेज पे जो है वो आपको रोक, क्योंकि वो आपकी मुज़ाकरात को सुन रहा है, अगर वो समझता है कमांडर कि भाई कहीं पे आप कहीं कोई गलती कर रहे हैं या कोई आपको वो मशवरा देना चाहता है तो वो आपको बीच में रोक के तो वो गाइड कर सकता है। अभी आप अपने कमांडर से पूछें कि ये मेरी बातचीत हुई है और फिर आगे जो गाइडलाइन वो दें उसके मुताबिक करें। जी कैरी ऑन प्लीज। शकील साहब, जैसा कि आपने सुना है, अभी तो फोन मैंने ऑफ किया है, स्विच ऑफ है। आपने सारी इसे जो बातें सुन ली हैं, मजीद क्या मतलब सर जो हुक्म हो अभी उनकी डिमांड्स जो मैंने आपको सुना दी हैं। भाई बहुत अच्छे, आपकी अपने जवानों से बात हुई? सर बिल्कुल जवानों से, दोनों जवानों से बात हो गई है, दोनों खैरियत से हैं। तो घबराए हुए हैं थोड़ा, वो जल्दी अपने आप को आज़ाद देखना चाहते हैं। ठीक है, हमने इनके जो दोनों जो लोग हैं जिनकी छुड़ाने की बात कर रहे हैं उनको भी हमने एंगेज कर लिया है। हम उनसे इनकी बात करवा देंगे। आप कहें हम बात करवा देंगे, लेकिन आप पहले हमारे जवानों को छोड़ेंगे तो फिर आगे बात चलेगी। आप इनसे रब्ता करें दोबारा, वो कहें कि ये लोग, आपने उनको बताया है कितने हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, ये हम इनको नहीं छोड़ सकते? मैंने सर बिल्कुल उनको बताया, मैंने बोला हमारे पास रिकॉर्डेड है इनकी स्पीच, आप भी अगर इनकी स्पीच सुनेंगे तो वो ये बोल रहे हैं कि भले आप हमें स्पीच भी सुनाओ। और सर उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से अंदाजा लगता है कि वो अपनी दोनों में से किसी एक को छुड़ा के फिर जो है वो हमारे दोनों पुलिस वालों को छोड़ेंगे। कि बातों से यही लग रहा है। फर्दर आप जो ऑर्डर दें हम दोबारा में उनको नहीं टेलीफोन नहीं पे नहीं इनको। वाहिद, आप इनसे मजीद टाइम हासिल करें। छोड़ने की तो हमारी पोजीशन नहीं है, छोड़ेंगे नहीं हम इन लोगों को, फिर हम दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। लेकिन आप इनसे मजीद वक्त लें और कुछ अंदर चीज़ें अपनी पहुँचाने की कोशिश करें, अपने कुछ लोग दाखिल करने की कोशिश करें। सर इसके लिए ये है कि फिर हमारी जो टेक्निकल जो टीम है वो अवेलेबल है अभी हमारे पास? जी जी बिल्कुल, आप अब्दुल हकीम से रब्ता करें, वो बिल्कुल मौजूद है, वहीं बंगले के आसपास ही मौजूद है। जी सर। अब्दुल हकीम साहब, तव्हां जेको आहे सो बिल्डिंग के जेका जंहिं एरिया में आहे तव्हां उनखे ॾिसी छॾियो आहे? तव्हां पंहिंजो जेको आहे सो चारों तरफ़ नक्शे जे हिसाब सां तव्हां जेको आहे सो पंहिंजी टीम तव्हां रेडी आहे बिल्कुलु? लास्ट स्टेज में जेकॾहिं असांखे मुज़ाकरात नाकाम था थियनि, इन केस ख़ुदा न ख़्वास्ता, त तव्हां रेडी आहियो? जी सर बिल्कुलु, असां बिल्डिंग खे कार्डन करे वरितो आहे ऐं असां एक्शन जे लाइ रेडी आहियूं। अब्दुल वाहिद सर 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 मुझे अभी अभी इतला मिली है कि हमारे एक ऑफिसर जो इनमें से है वो शुगर पेशेंट है, तो कोशिश करें किसी को डॉक्टर के रूप में अंदर दाखिल करने की कोशिश करें, बात करें इनसे, कैप्टन से। ठीक है सर, ठीक। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अला जुड़ियो? वालेकुम अस्सलाम। जुड़ियो, छा हाल आहे? ख़ैर लॻो पियो, दुआ फर्स्ट क्लास। मुंहिंजी ॻाल्हि थी आहे मुंहिंजे ऑफिसरनि सां। तव्हांजी डिमांड जेको आहे सो मूं उन्हनि खे जेका तव्हांजे ॿिन्हिनि माण्हुनि खे रिलीज़ कराइण जे लाइ मूं तव्हांजी जेका शराइत आहे उहा बि पंहिंजे ऑफिसरनि खे ॿुधाई आहे। तो हुननि थोरो टाइम घुरियो आहे, उनखे दारी ॻाल्हि आहे उहो हितां खां काफ़ी फ़ासिले ते आहिनि, उन्हनि खे जेको आहे सो घुरायो वियो आहे हिते। त तव्हांजी डिमांड असां पूरी करण तरफ़ वञूं पिया, पर उन लाइ तव्हांखे असां सां कोऑपरेशन करणी पवंदी। असांखे सभु ॻाल्हि जेका तव्हां पहिरीं जेका चओ था न जेको हीअं थियणु खपे, महिरबानी करे तव्हां असां सां कुझु असांजी मदद कंदा या असां सां कोऑपरेशन में रहंदा त असां बि तव्हांजी मदद करे सघूं था। तो इन करे असांजा ॿई पुलिस वारा जेके तव्हां वटि आहिनि, थोरो काइंडली थोरो ॿुधी वठिजो।
असांजा थोरो ॿई पुलिस वारा जेके तव्हां हुन मां हिकिड़ो डायबिटिक आहे इंसुलिन ते आहे, उन वटि इंसुलिन बि कोन्हे, जेको आहे सो उहो हर 4 कलाक खां पोइ इंसुलिन हणंदो आहे। त हींअर तव्हां 2 कलाक 3 कलाक तव्हां वटि हुन वटि थी विया आहिनि। सो काइंडली तव्हां एतिरो छॾियो, असां पंहिंजो को डॉक्टर तव्हां ॾे मोकिलियूं ताकी जेको आहे सो उहो हुनखे इंसुलिन बि ॾे, ऐं कुझु जेको इंसुलिन सां गॾु थोरो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बिस्किट वग़ैरह ॾींदासीं त उहो कुझु सर्वाइव कंदो। इन खां अलावा तव्हांखे कंहिं शइ जी ज़रूरत हुजे त उहा असां डॉक्टर जे थ्रू तव्हां ॾे मोकिलियूं। असांखे हिन वक़्तु का बि ज़रूरत न आहे डॉक्टर वग़ैरह जी। पहिरियों असांजा तव्हां माण्हू रिलीज़ करायो, उन ते तव्हां हथ ठोकिया, केस बि हया आहिनि ऐं सारो सिस्टम कयो आहे नाजाइज़, उन ते तव्हां प्रेशराइज़ बि कयो था। हाणे पहिरियों तव्हां असांजा माण्हू चई था वे आलिम आहिनि, उहे दीन इस्लाम सां तालुक़ु रखनि था, उन खां बाद में तव्हांजा माण्हू चयो। अगरि तव्हां न चई था वे त असां बि कोन छॾींदासीं तव्हांजा माण्हू। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, हितां खां जेको आहे सो उहे असांजा माण्हू जेके आहिनि उहे लांढी जेल में आहिनि। तव्हां डिफेंस में आहियो, उन्हनि खे असां तव्हांखे तेसीं यकीन न ईंदो, असां उनखे तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं। हू ज़ाहिर अचण में उन्हनि खे कलाक खनि जो टाइम लॻी वेंदो। तव्हांखे असां बिल्कुलु ॻाल्हाईंदासीं। महिरबानी करे तेसीं कलाकु वॾो टाइम आहे, हीअं हींअर सर्वाइव नथा करे सघूं। शुगर पेशेंट आहे, मां पंहिंजो डॉक्टर मोकिलियां तव्हां ॾे, तव्हां भले हुनखे चेक करे पोइ अंदरि छॾियो। हुन वटि को वेपन वग़ैरह का इनशाला का अहिड़ी ॻाल्हि न हूंदी। तव्हां हुनखे ॾिसी चेक करे जेको आहे सो हुनखे छॾियो त ताकी हुनखे ट्रीटमेंट ॾेई सघे। असां डिफेंस एरिया में ई न हूं त डॉक्टर असां सां कीअं मिलंदो? असांखे ॿिए इलाइक़े में तव्हां जंहिं इलाइक़े में आहियो, जंहिं इलाइक़े में आहियो उहा असां वटि तव्हांजे मोबाइल जे थ्रू लोकेशन ताईं असां पहुची विया आहियूं। लोकेशन ताईं असां पहुची विया आहियूं त तव्हां जेको आहे सो उहो बेफ़िक्र रहो। तव्हां असां डॉक्टर मोकिलींदासीं, तव्हांखे को नुक़सानु न थींदो। त काइंडली डॉक्टर जी परमिशन ॾियो त असां डॉक्टर खे मूव कयूं ताकी तव्हांजो टाइम जेको आहे कवर थी सघे। बाक़ी जेके तव्हांजा आहिनि ॿई माण्हू उहे अची वेंदा, तव्हांखे ॻाल्हाईंदासीं। इन लाइ असांखे घटि में घटि 1 कलाक टाइम खपे। माण्हू आज़ादु थींदा, तव्हांजा पुलिस वारा बि आज़ादु थींदा, न त एसि ताईं टाइम असां वटि कोन्हे। ठीकु आहे, लाइन ते रहिजो। मां तव्हांखे 5 मिंट खां पोइ कॉल कयां थो। तव्हां पंहिंजो मोबाइल पाण वटि ऑफ न कजो। सर शकील साहब, जी ये वाहिद, मैं हमारी सुन रहा बातें था हुई आपकी। हैं, ये हमारी बातें हुई हैं अभी जो। सारी बात आपकी सुन रहा था। मैंने आपको पहले भी कहा, इनसे बात कराने का लालच दें इनको, इनके साथियों से बात कराते हैं इसकी। लेकिन हमारे बंदों को एक आधे को अंदर जाने का मौका मिलना चाहिए। हम छोड़ने की पोजीशन में नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि हम उन्हें छोड़ देंगे। तो अपने किसी साथी को अंदर भेजें। अब्दुल हकीम आप और वाहिद आप इन्हें लालच दें, हम इनके साथियों से बात करा देंगे इनकी। ये हम कर सकते हैं, कुछ कंसेशन दें इनको तो ये हमें दें जवाब में। सर एक सजेशन है मेरे ख्याल में, ये अपनी ये टेक्टिकल जो टीम है उसको आप भले थोड़ा मूव करा दें अगर वो सूटेबल कंडीशन समझते हैं, क्योंकि एरिया उनका देखा हुआ है, तो ताकि मैं इनको बातों में इंगेज करूं, वो अपना काम करें। अब्दुल भाई लास्ट रिजॉर्ट तो वही रहेगा। अब्दुल हकीम बिल्कुल जगह पे मौजूद हैं और उन्होंने तमाम चीज़ें देख ली हैं, तो मकाम को अच्छे तरीके से देखा हुआ है। आप एक आखिरी दफ़ा बात करें इनसे और इन्हें कहें हम इनके लोगों की बात करवाते हैं इनसे, लेकिन ये हमारे बीमार बंदे का इलाज करने का मौका दें हमें। सर अगर ये थ्रू मोबाइल सेल फोन अगर ये अपने बंदों से बात करवाना चाहता है, पॉसिबल है, उनसे बात हो सकती है उनकी? जी बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, वही मैं कह रहा हूँ ना। आप इसको दें, कंसेशन की बात करें कि हम बात कराते हैं और ये हमें रियायत दें। चले सर, इसमें थोड़ा टाइम हम गेन कर लेते हैं। इसमें सर ये कोई अब्दुल किसी का रोल होगा हकीम सर? आपकी मौलवी सिराज का? पोजीशन ओके है सारी सर? भाई साहब सर हेलो। जी सर, जी शकील साहब। जी भाई, आपने रानी को एंगेज किया इसमें? उनकी बात भी कराने की कोशिश करें। अच्छा, रानी मेरे साथ हैं। रानी आप बात करना चाहेंगी अगवाकार से? जी सर। तो भले इस मरतबा आप कॉल करें, तब तक मैं सर कोई मौलवी सिराज या उसका कोई मौलवी का कोई रोल अदा करेगा जो इनके मगवी सॉरी जो कैदी है इनके? सर इन्होंने डॉक्टर की बात का क्या जवाब दिया है, क्योंकि सिंधी में बोल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के लिए वो बोले नहीं, डॉक्टर हम के नहीं लिए छोड़ेंगे डॉक्टर को। ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर को हम नहीं छोड़ेंगे, पहले हमारी बात करवाएं जो इनके लोग हैं उनसे। रानी आप कोशिश करें, इन्हें कहें कि हम इनके लोगों से बात करवाते हैं इनकी, और ये हमें हमारे बंदे का इलाज करने का हमें मौका दें। और अब्दुल वाहिद जी सर। आप इनके ही मसलक का कोई अच्छा सा मौलवी भी ढूंढें जो इनकी जमात पे असर रखता हो, उसकी ही बात करवाएं। वो ये उनके असर में रहते हैं।
ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. رانی آپ بات کر دیں، بات شروع کر لیں، بعد میں مجھے جو ہے ان سے بات کرا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں دعا فرسٹ کلاس. میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر رانی خان بات کر رہی ہوں. جی 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 جیسے کہ ہمارے 2 جوان آپ کے پاس ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ایک جو ہمارا جوان ہے وہ شوگر کی پیشنٹ ہے، تو آپ سے آپ کس سے درخواست کی بات گئی ہے کرنا کہ چاہتے ہیں؟ آپ جی کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو پی سی کامران ہے. کامران تو ہمارے پاس نہیں ہے. کامران کون ہے؟ سر یہ جو آپ کے پاس یرغمال ہیں، آپ کے پاس جو موجود ہیں ہمارے 2 آفیسرز. ہاں بات کرو ایک سے. سر ہلو میں جی ॻाल्हायो سر अलीअ सर. علی حسن میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں ایک ڈاکٹر کو جو ہے وہ ان تک جانے دیا جائے تاکہ ان کا علاج ہو سکے. ان کی کچھ میڈیسنس ہیں، کچھ انجیکشن ہیں جو بہت ضروری ہیں ان کو لگنا وقت پر. ڈاکٹر وغیرہ کوئی نہیں آئے گا. اس کا علاج ٹریٹمنٹ ہم خود دیں گے اس کو. آپ ہمارا نے بھی کسی ایک ڈاکٹر کا بندہ ہے انتظام وہ کیا ہے؟ شوگر پیشنٹ ہے، اس کو ہم ٹریٹمنٹ دیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ لیکن نے کسی ہماری ڈاکٹر کا ان کے انتظام ساتھ کیا ہے؟ ذاتی دشمنی نہیں ہے. ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہمارے رانی بندے میری بات چھوڑو، کرائیں آپ ان کے سے بندے چھوڑیں گے. اللہ جوڑियो سے. جی جی یہ تو آپ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ نے ان کے لیے کوئی ڈاکٹر کا بندوبست کیا ہے؟ ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس. ہوتا ہے سامان وغیرہ، فرسٹ ایڈ وغیرہ ہوتی ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں. نہیں، دراصل ان کا تھوڑا سا میڈیکل کنڈیشن تھوڑی الگ ہے، وہ ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. تو آپ مہربانی ڈاکٹر کریں کسی، یا تو آپ جب کسی تک ہم ڈاکٹر کو خود بلوا لیں جب تک کسی قریبی ہاسپٹل سے. نہیں، ہم نہیں بلوا سکتے ہیں، لیکن جب تک ہمارا ڈاکٹر نہیں، ہمارا مولوی آزاد نہیں ہوگا تب تک ان کی کوئی ڈاکٹر وغیرہ کوئی آپ کو بندہ نہیں دیں گے. رانی مجھے فون دے، میں بات کروں. رانی مجھے فون دے، میں بات کروں. جی جی آپ بات کریں. हेलो अला जुड़ियो. जी जी मौलवी सिराज जे मुसलिक आहिनि, उन्हनि जो जेको हिते पंहिंजो इन जो अमीर आहे जेको पूरे सिंध में, कराची में हिननि जो अमीर आहे जेको सो उहो हींअर मूंसां गॾु बीठो आहे. हुनखे असां घुरायो आहे, हुनखे असां यकीन ॾियारियो आहे तव्हांजा माण्हू आज़ादु कयूं था. तव्हां हिन सां ॻाल्हाईंदव? हा भले मुंहिंजी ॻाल्हि करायो हुन सां. अस्सलाम हेलो वालेकुम या अली मदद. अला जुड़ियो. वालेकुम अस्सलाम सर पीर मौला अली मदद. ॿियो ख़ैर आहे सर? ख़ुशि आहियो? दुआ दुआ बाबा. ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? हा दुआ महिरबानी फर्स्ट क्लास. बाबा आउं अमीर पियो ॻाल्हायां पंहिंजी जमायत जो. वॾी महिरबानी, तव्हां वॾी जेको आहे सो जहाज जो कमु कयो आहे, ऐं असांजे जेको आहे सो आलमनि खे छॾाइण लाइ तव्हां हिकिड़े क़िस्म जो जेको आहे सो जेको तरीक़ो इख़्तियार कयो आहे, उहो त ठीकु आहे. हिकिड़ो जी सर. कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू खां जेको आहे सो तमामु ग़लति आहे. पर ॾिठो वञे त असांजा जेके मज़हबी जेके आहिनि अहलकार या मज़हबी जेके आहिनि माण्हू आहिनि, उहे जेको आहे सो बेगुनाह आहिनि. उन्हनि खे छॾाइण लाइ कंहिं हद ताईं बि वञी सघंदासीं असां उन्हनि खे कंहिं बि हद ताईं छॾाईंदासीं. सो हींअर मुंहिंजूं जी ॻाल्हियूं ॿोलियूं थी वयूं आहिनि पुलिस सां. तव्हांजे इन अमल जे करे ऐं तव्हांखे शाबाश ॾींदुसि. मुंहिंजे पुलिस ऑफिसर हिते जे पुलिस ऑफिसर सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे. हू फ़िलहालु असांजो हिकिड़ो माण्हू छॾीनि पिया. तो असां इन खे एग्री कयो आहे, ठीकु आहे तव्हां हिकिड़े माण्हू खे छॾियो. ॿिए माण्हू जे लाइ असां इहा कंडीशन रखी आहे त उनखे असांखे को बि रंडक न विझो, ताकी असां सुभाणे उनजी का उते बेल करायूं कोर्ट जे थ्रू. त तंहिंजे करे जी जेको आहे सो तव्हां जे बहितरीनु कमु कयो आहे. असांजो हिकिड़ो माण्हू जेको आहे सो पुलिस असांखे यकीन ॾियारियो आहे त उहो 24 कलाकनि जे अंदरि आज़ादु कंदी. ऐं तव्हां हाणे भले जेकॾहिं इन्हनि पुलिस वारनि खे जेकॾहिं छॾियो त महिरबानी. वधीक को पाण लाहे अमल को ठाहींदासीं, पोइ इहे पुलिस वारा वरी केॾांहुं आहिनि. सर उहा ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे, पर हिकिड़ो उहो छॾनि था, असां बि हाली हिकिड़ो हुनजो रिलीज़ कयूं, उन खां बाद में वरी पोइ ॿियो कंदासीं जॾहिं ॿिए माण्हू खे असां छॾींदा. बाबा हाणे पुलिस वारा सॼी कराची में फिरनि पिया, भला पाण खां परे आहिनि छा? पाण हाणे पुलिस जेको आहे सो केतिरे क़दुरु पाण जेको गवर्नमेंट सां कानून सां केतिरे क़दुरु मुआदो अटकाईंदासीं. ॾिसो गवर्नमेंट ॾाढी आहे, अलाह ॾाढो आहे, गवर्नमेंट जी सरकार आहे उहा ॾाढी आहे. तंहिंजे करे जेको आहे सो असां वटि एतिरा सोर्सिस एतिरो, ऐं
असांखे जेको आहे सो इन सां असांजी जेका पार्टी आहे असां जेका उहा बि बदनाम थिए पई, तंहिंजे करे तव्हां हिननि खे महिरबानी करे छॾियो। बाक़ी नेक्स्ट लाइबल पाण वरी हिकिड़ी मीटिंग कंदासीं, वरी को पुलिस वारो किथां न किथां खणी वठंदासीं, या का वॾी ॻाल्हि आहे? अच्छा, अभी वो यहाँ सही हम है बहरहाल। स्टॉप करते हैं, यहाँ पर स्टॉप करते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। बड़ी अच्छी आप कर रहे हैं कॉन्वर्जेशन, खास तौर पे अब्दुल वाहिद बलोच साहब 2 रोल प्ले कर रहे हैं। हम कल दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि अभी ये डेडलॉक है, और वो आपसे शकील साहब ने कहा था कि उनकी बात करवाएं, उन लोगों से, मुलजमान से भी बात कराई जा सकती है जिनको रिलीज करने की वो बात कर रहे हैं। और कोई स्ट्रेटजी कल तक आप लोग जो हैं वो मजीद सोचें इसके ऊपर। कल तक सिचुएशन ये हो जाएगी कि आपने एग्जैक्टली लोकेट कर लिया है उनकी लोकेशन, और उनको पूरी तरह बैरिकेड कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है पुलिस ने, और फिर उसके बाद दोबारा मुज़ाकरात रिज्यूम करेंगे। तो ये कल का होगा। अभी तक आज की मैं समझता हूँ कि आज की सारे सेशन में अगर किसी का कोई सवाल है या कोई क्वेरी है तो वो पूछ लें, अदरवाइज आबिद साहब को हम हैंड ओवर करते हैं, वो आपको रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज कराएं। हम कल यहीं से बात शुरू करेंगे। तो आबिद साहब, ओवर टू यू फॉर द रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज। चले तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, कल इसके ऊपर फिर तफसील से बात करेंगे जब खत्म हो जाएगा ना सेशन। ओके ख्याल रखें अपना अपना। अल्लाह हाफिज़ सर। सर थैंक यू अल्लाह सर, थैंक यू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।